اولاد کے حقوق، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شریعت اسلامیہ میں حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ حق ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ حق ہوتا ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو حق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا اور اسی میں اس کے رسول کا حق بھی آ گیا، اور دوسرا انسانوں کے حقوق جو آپس میں والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ حقوق ہے، یاد رکھیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بندوں کی حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ بندوں کی حقوق کی شریعت اسلامیہ میں بڑی ہی زبردست اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ کہ حدیث کے مطابق ایک شخص جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا چونکہ اللہ کے حق وہ ادا کر کے آیا ہوگا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اس نے بندوں کے حق مارے ہوں گے، بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم رسید کر دیں گا۔ تو حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ انہی حقوق العباد میں تمام حق برابر نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں تو سبھی بندوں کے حقوق برابر نہیں ہوتے ہیں۔ شریعت نے مختلف لوگوں کو ان کو اہمیت کے اعتبار سے مختلف حقوق دیے ہیں، جیسے کہ والدین کے حقوق بڑی اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ ترتیب وار ہے، مطلب سب برابر نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب میں آپ کو اولاد کے حقوق آج کہہ رہا ہوں تو آپ باقی سب کے حق چھوڑ دیں، اب کہیں نہیں بس اولاد کا حق دینا معلوم ہو گیا آپ کو، اب والدین کچھ نہیں، بیوی بس بچوں کے حق نہیں۔ حقوق کی ترتیب ہے، یاد رکھیے۔ اس ترتیب میں یہ حق بھی بڑی اہمیت کے حقوق میں آتا ہے، والدین کے حق کے بعد بیوی کا حق، یا بیوی کے لیے میاں کا حق، شوہر کے حق، اور اس کے بعد اولاد کے حقوق، یاد رکھیے ترتیب میں آتے ہیں، یہ کافی اہم رکھتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت کچھ سنتے ہیں، اور عموماً میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن ایک حق جو بڑا اہم ہوتا ہے اس حق کو ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ حق ہے اولاد کے حق۔ جب بھی بات ہوں گی والدین کے حق کی بات ہوں گی، جمعہ کے خطبے والدین کے حقوق، دینی اجتماعات والدین کے حقوق، دینی اجتماعات کے تقریروں میں والدین کے حقوق کی اہمیت، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد انہی کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اولاد کے حق بھی اتنے ہی اہمیت ہے جتنے والدین کے حق اہم ہیں، وہ اس لیے کہ پہلے والدین کو اولاد کے حق دینا ہوں گے تو اولاد والدین کو ان کے حق دیں گے۔ یہ بات سمجھیے آپ، والدین جب اولاد کو حق دیں گے اور وہ اولاد اس دینی ماحول میں پرورش پائیں گی تو وہ اولاد سے پھر توقع کی جائیں گی کہ وہ بھی میرے حق دیں گی، مطلب والدین کے حق دیں گی۔ لیکن جس کے پیدائش کے بعد آپ مکمل حقوق مارتے چلے جائے اور صرف اسے یہ تاکید کرے کہ دیکھو میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میرے حق بہت زیادہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہر اولاد آپ کی حق ادا نہ کرے، اس لیے کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے بچوں کے حق تو نہیں دے رہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق دے۔ تو اولاد کی حق اس لیے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ وجہ بنیں گے والدین کے حق دینے کی۔ تو وہی اولاد والدین کے حق ادا کرتی ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کے حق ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو بچوں کا اولاد کے حقوق یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اکثر مذاہب میں، دنیا کے جو ریلیجن سے مذہب ہے ان مذاہب میں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید ہے۔ ماں باپ کی یہ ہے، ماتا پتا کی حق ہے، دیکھیں ممی ڈیڈی کی حق ہے، مختلف چیزیں بتائی گئی۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے علاوہ ایسا کوئی دین نہیں جس نے اولاد کے حق بتائے ہو۔ جو واحد دین ہے جو اولاد کے حق بتاتا ہے۔ والدین کے حق تمام ادیان بتاتے ہیں، عیسائیت بتاتی ہے، یہودیت بتاتی ہے، ہندو مذہب بتاتا ہے، سکھ مذہب بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے۔ لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں والدین کے حق بتاتا ہے، چونکہ ایک مکمل دین ہے، تو وہیں وہ کیا کرتا ہے، اولاد کے حق بھی بتاتا ہے، چونکہ یہ ایک مکمل دین ہے، مکمل جینے کا طریقہ ہے، ٹھیک۔ اور اولاد کے حق اگر ہم ادا نہ کریں تو اس کے بڑے سنگین نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اعمال اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا چیز اس کو ملتی ہے ایصال کے طور پر؟ کیا بھیج سکتے ہیں ہم؟ ایصال پارسل کہتے ہیں، توشا، کیا چیز ایصال کر سکتے ہیں اس کو؟ پارسل میں بھیج سکتے ہیں نیکی کی شکل میں۔ تو آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین کے۔ پہلا فرمایا اور اس کے اندر کہا کہ کار خیر، صدقۃ جاریہ، کار خیر کر کے چلا جائے، اچھا کام کر کے چلا جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ دوسرا فرمایا کہ نافع علم، جس سے انسانیت جو ہے فائدہ اٹھائے، ایسا نالج، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ اور نفع ہو۔ اور تیسرا فرمایا اولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے اس کے لیے۔ تو اولاد ثواب جاریہ ہے،
اور اگر اسی اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بگڑی تو یہ اولاد کیا بن جائیں گی؟ ثواب جاریہ کا الٹ عذاب جاریہ. تو اولاد کی حق دینا بڑا اہم ہے والدین کے لیے، یاد رکھیے. جہاں والدین کے حق بھی بڑے اہم ہیں لیکن یہ حق بھی اہم ہے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ. آپ خلیفۃ المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے. ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لایا اور کہا امیر المومنین اس ذرا میرے بیٹے کو نصیحت اور تاکید کیجیے. اس کی شکایت لایا تھا، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس بچے کو نصیحت شروع کی. جب نصیحت کر رہے تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. تو کہا کہ اس کو مکمل حق دیا گیا، اس لیے کہ شریعت میں اگر کوئی کسی بھی الزام لگائے تو صرف جس نے الزام لگایا اس کی بات نہیں، جس پہ لگا اس کی بھی سنی جاتی ہے. الزام اس لڑکے پہ تھا کہ وہ والدین کی اپنے والد کی سنتا نہیں ہے. جب امیر المومنین نے اس کو تاکید کی تو کہا امیر المومنین ذرا وقت دیجیے اور ذرا میری بات بھی تو سن لیجیے. کہا سناؤ. کہا مجھے پہلے یہ بتائیے کیا اولاد کی بھی اسلام میں کوئی حق ہے؟ کیا صرف والدین کی پورے حق ہے؟ تو کہا نہیں نہیں، اولاد کے بھی حق ہے شریعت میں. تو کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے نصیحت کرے کہ میرے والد کے حق کیا ہے، میں چاہوں گا میرے حق میرے باپ پہ کیا تھے پہلے وہ بتا دیجیے آپ مجھے. امیر المومنین عمر بن خطاب سمجھ گئے اس نوجوان کی بات. کہا تیرا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. اولاد کا حق پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے. جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے، اور اگر اپنے والد کے گھر سے الگ رہنا چاہے تو شادی کے بعد اسے الگ کر دے. 4 حق بتائے. کیا حق بتایا؟ پہلا اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. دوسرا حق بتایا آپ نے اس کا عقیقہ اور اس کا اچھا سا نام رکھے. تیسرا حق اس کا بتایا بالغ ہو تو نکاح کر دے. چوتھا بتایا اگر شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دے. یہ اس کے حقوق آپ نے بتایا. اس کے بعد اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق مارا ہے. تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اس میرے والد نے سب سے پہلے جو میرا پہلا حق تھا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی، میرا پہلا حق مار دیا. ایمان با ایمان ماں ہوتی سیکھی ہوتی الگ بات ہے، اس نے پہلا حق مارا میرا. مجوسیہ سے شادی کی جس کی وجہ سے میں دین اور اسلام اور فطرت نہیں جان سکا. اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جو میرا حق تھا وہ بھی مارا مجھ سے اور میرا نام رکھا گبریلا. گبریلا سمجھتے گوبر کے اندر کیڑا ہوتا کالا بڑا، تو کہا میرا نام رکھا گبریلا. میرا دوسرا حق بھی مارا اس نے. تیسرا یہ کہ اس نے میرا نکاح نہیں کرا اب تک حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں. تو اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس لڑکے کو نصیحتیں کی. کہا تم جاؤ. جب لڑکا چلے گیا تو اس کے باپ کو بلا اور کہا بچپن میں تو تم نے اپنے بیٹے کے پورے حق مار لیے، اب بڑا ہونے کے بعد بڑے آئے میرے سامنے اس کی وہ شکایت لے کر کہ وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے. وہ تمہارا حق کیسے دے گا جبکہ بچپن میں تم نے اس کے پورے حق مار لی. بات سمجھے؟ تو یہاں امیر المومنین نے اس والد کو بھی نصیحت کی جہاں اس بیٹے کو بھی نصیحت کی. صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹے کہاں بہت اچھا کام کر رہے تم باپ کے خلاف جا رہے ہو اس نے حق نہیں دیا، نہیں، اس کو بھی نصیحت کی کہ باپ سے غلطی ہوئی. باپ کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی جو ہے جوانی میں سب کچھ کر بیٹھے جو اس کے حق تھے پورے مار لیے اور آج آئے میرے پاس کمپلین لے کے جب وہ تمہارے حق نہیں دیتا ہے. پہلے اس کے حق تم بچپن میں دیتے تو وہ بھی تمہارے حق آج بڑھاپے میں واپس لوٹاتا. اس لیے میں نے کہا اولاد کے بڑے اہم ہیں اس لیے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے. والدین اولاد کے حق دیں گے، اولاد والدین کے حق دیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ والدین نہ دے تو اولاد بھی نہ دے. میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ بالکل اپنے ذہن میں بات رکھیں. تو اولاد کے شریعت نے بڑے حقوق بتائے اور شریعت نے اولاد کے اتنے زیادہ حق بتائے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں پورے حق آپ کے سامنے رکھوں. میں نے اولاد کے حقوق کو 10 نکات میں 10 پوائنٹس کی شکل دی. 10 نکات میں رکھوں گا جو اہم اس کے حق ہے. اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں تمام لے سکوں آپ کے سامنے. ٹھیک. اسی طرح اسلام سے پہلے والدین بڑے سنگدل ہوا کرتے تھے. اگر عرب کا ماحول دیکھے تو یہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے اور بالخصوص لڑکی اگر پیدا ہو تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. لڑکی کی پیدائش ہو گڑھا کھود کے دفنا دیتے تھے اس کو. اس لیے کسی ایک انسان کے لیے شرم کی بات تھی کہ وہ کہے مجھے داماد ہے مطلب لڑکی ہے، شرم کی بات، تو دفنا دیتا تھا. یہ چاہیے نہیں مجھے لانا تھا. شریعت اسلامیہ نے اولاد کا تحفظ کیا، چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو، تحفظ کیا اور یہ فرمایا اور کہا سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے قتل مت کرنا. اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرنا کہ کیا کھلاؤں گے. اور فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ہم تم کو بھی کھلائیں گے اور ان کو بھی دیں گے. تو پہلا تحفظ کیا اسلام نے ان کی پیدائش کے لیے کہا، ان کا حق ہے پیدا ہونا. اور لڑکی کے تعلق سے بالخصوص کہا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس لڑکی کو اٹھائیں گا اور وہ لڑکی اس بارگاہ الہ میں کھڑی ہوں گی جس کو پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کچھ روز بعد، کچھ دن یا کچھ سال بعد اس کے باپ نے اس کو دفنا دیا تھا. اور اللہ پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اس باپ سے پوچھا جائے گا
کہ وہی ظلمت سئلت، اس سے پوچھا جائے گا بھی ای ذنب قتل، اس باپ سے نہیں معاف کرنا بلکہ اس بچے کو اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کرے گا، وہ لڑکی پیش کی جائیں گے، اللہ پوچھیں گا اس لڑکی سے کہ بتا تیرے والدین نے کس جرم میں تجھے قتل کیا تھا، بأي ذنب قتلت، تو کس جرم میں ماری گئی؟ اور میں سمجھتا ہوں وہ معصوم کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کا غصہ اور غضب ہوگا ان والدین پہ کہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس بچی سے پوچھیں گا کیوں قتل کی گئی، اللہ جانتا ہے کیوں کی گئی لیکن ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ پوچھیں گا اس بچی سے۔ تو سب سے پہلے تو اولاد کی تحفظ کیا اسلام نے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی حفاظت کی، نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اسلام نے حکم دیا ان سے محبت کیا جائے، اور ایک اتنا زبردست اور سنہرا اصول اسلام نے بنا دیا، وہ اصول اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ کیا بہترین اصول ہے، وہ ہم میں سے نہیں، آپ فرمانے لیس منا، وہ مجھ سے نہیں، وہ ہم سے نہیں، وہ مسلمانوں سے نہیں، جو لم یرحم صغیرنا، جو بچوں پر رحم نہ کرے، اور فرمایا ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے۔ تو بچوں سے محبت، ان پر رحم کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے اندر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ بچوں کو گود میں لیتے، آپ بچوں کو چوما کرتے تھے۔ اسی طرح آتا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ نماز میں آ جاتے جبکہ ان کے نانا امامت کرتے ہوتے، آپ سے فرض نماز پڑھاتے ہوتے، صحابہ جماعت میں ہوتے، اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے، روایت میں آتا کبھی دونوں طرف پیر ڈال کے گردن پہ بیٹھ جاتے، اور صحابہ جو پیچھے ہوتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا ہم کو لگا اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی، انتقال تو نہیں کر گیا، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں جو ہے خاموشی سے اپنا چہرہ اٹھائے تھے کہ معاملہ دیکھ بھی کیا ہوا، اور جب چہرہ اٹھا کے دیکھا تو حسن سر پہ سوار ہے، آپ سب سجدے میں اور وہ سر پہ بیٹھے ہوئے۔ جب نماز ہوئی تو اس کے بعد میں گیا اور جا کر تھوڑا سا تنبیہتاً کہا ایسا کرتے نانا کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اسے مت ڈانٹو۔ میں نے یہ سوچا جو ابھی نماز میں میرے پیٹھ پر سوار ہوا تو میں نے یہ سوچا چلو یہ بھی تھوڑا گھوڑے کا مزہ لے لے، بچوں کو عادت ہوتی ہے نا کوئی جھک گیا تو گھوڑا بیٹھ جاتے، تو کہا میں نے بھی سوچا تھوڑا مزہ لے لے، میری پیٹھ کا گھوڑے بیٹھنے کے عادی ہوتے، میری پیٹھ کا تھوڑا سا مزہ لے لے بچے، اس لیے میں نے تاخیر کی، تو اس کو مت ڈانٹو، میں نے اس کو یہ اختیار دیا تھا۔ تو آپ نے نماز کو جو ہے تاخیر کر دی جب بچہ آ کر بیٹھ گیا، اتنا رحم، اندازہ لگائیے دین اور شریعت کا معاملہ۔ تو اولاد کے شریعت نے بڑے حق دیے کہ فرض عبادت میں بھی ایک بچہ آ کے سر پہ بیٹھا تھا، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، کہا ٹھیک ہے بچہ ہے بیٹھ گیا کیا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شریعت نے بڑے حقوق دیے، ٹھیک، اور یہ حقوق بڑے اہم ہیں، اور ان کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے حصول حقوق چالو ہوتے ہیں، باقی تمام حق اس عمل کے بعد ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے حق کب ہوں گے؟ جب انسان شادی کریں گا۔ والدین کے حق کب دیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے والدین پہلے آپ بعد میں آئیں گے جب والدین کے حق دیں گے آپ، ٹھیک۔ پڑوسی کے حق کب دیں گے؟ جب پڑوسی ہوں گے آپ کے۔ رشتہ داروں کے حق کب دیں گے؟ جب رشتہ دار ہوں گے آپ کے۔ جیسے آپ کہیں باہر ملک میں رہتے رشتہ دار نہیں تو کیا حق ان کے؟ کچھ بھی نہیں ہو، آپ جب یہاں آئیں گے تو یہاں دیں گے۔ لیکن اولاد کی حق کی اہمیت شریعت نے اتنی رکھی کہ ان کے پیدائش سے پہلے ان کے حق شروع ہو جاتے ہیں، یہ ابھی ہوئے بھی نہیں تو ان کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں پہلے سے، اتنی اہم ان کے حق ہیں۔ آئیے ایک کے بعد ایک میں نکاتی شکل میں آپ کے سامنے اولاد کے حق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، جو میں نے انتخاب کی، جس کو میں نے اہم سمجھا، وہ اس سے زیادہ شریعت نے حقوق بتائے۔ پہلا حق جو اولاد کا ہے، جب سے سب سے اہم اور ترتیب میں سب سے پہلے آتا ہے، یہ اسٹیپ وائز اگر گئے تو سب سے پہلے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اچھی ماں کا انتخاب، سمجھ رہے؟ یہ اس کا پہلا حق ہے، جس نے یہ حق نہیں دیا اس نے اس کا ایک پہلا حق مارا اپنی اولاد۔ اور انتخاب کے اندر کیا ہو ہمارے انتخاب کی وجہ، ہم کسی کو اگر کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے جو کہ بیوی میری بنیں گی لیکن ہونے والی اولاد کی ماں ہے، جو کہ اس کا پہلا حق ہے اچھی ماں، تو اس کے لیے میں کیا دیکھوں گا؟ اس کے تعلق سے متفقہ علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح لوگ 4 چیزوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ پہلا، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ جو ہے اس کے جو ہے حسن و جمال کی وجہ سے، یا ولی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے۔ لوگ جو انسان ہے 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں عورتوں سے۔ پہلا کرتے ہیں ولی مالہا، پیسے کو دیکھ کر، آئیں گی تو بہت کچھ لائیں گی، شادی کرو۔ دوسرا ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، میں خوبصورت ہے بہت تو شادی کر لو، باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مالداری ہے وہ۔ تیسرا ولی حسبہا، ننھیا ددیال بہت اس کا اونچا آلہ ہے، فلاں ددیال ہے، فلاں ننھیال ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا، یہ پردادا تھے اور یہ پڑنانا تھے، حسب کے لیے۔ اور چوتھا فرمایا ولی دینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے، اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، حدیث کے الفاظ ہے، اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دینداری کو سب سے پہلے جاننا۔
یہ مالداری، خوبصورتی، حسب نسب نہیں. تمہارے لیے سب سے اول چیز جس کو دنیا آخر میں لاتی ہے، اے مسلمان نوجوانوں، سب سے پہلے اس کو دیکھنا. والدینہا، اس کے بعد سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے، دین نہیں ہے تو پھر بیکار ہے معاملہ. تو پہلا حق کیا ہے اولاد کا؟ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب. تو لوگوں کو شادی کرنے سے پہلے سیکھنا پڑے گا اولاد کے حق کیا ہے، اس لیے کہ پہلا حق اس کا مار دیں گے آپ اگر وہ ہو جائیں گے. یہ سب سے اہم حق ہے، اس کا یاد رکھیے. اب وہ لوگ تھوڑا غور سے سن لیں جو نکاح جو ہے دین کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں. جو لوگ دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کرتے وہ سب سے پہلا گناہ یہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کا حق مارتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں بے دین ہوگی. پورا ماحول ہی ہو گیا خوبصورت لڑکی چاہیے، سب کو وہ چاہیے جو ایک ہی رہتی ہو، سب کو وہ چاہیے، امی ویسی چاہیے. بیٹا اس کا تو معاملہ الگ ہی ہے، وہ تو نہیں ویسا نہیں تو اس جیسی کچھ ڈھونڈ کے لائیے. ہوتا ہے وہ ہیروئن، وہ اسٹار، وہ فلم اسٹار، وہ فلاں اسٹار، وہ اسپورٹ اسٹار، مجھے ایسی چاہیے. اب بیٹے وہ تو ایک ہے، نہیں آپ ایسی کوئی ڈھونڈنی اس کی شباہت والی. پھر معاملہ تلاش شروع ہوتی ہے لڑکی کی. دینداری سب سے افضل ہے، چاہے گوری لڑکی ہو، چاہے کالی لڑکی ہو، چاہے موٹی لڑکی ہو، چاہے جو بھی ہو، تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے نا، یاد رکھیے. اصل چیز ہے اس کی دینداری، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق ماریں گے آپ. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا دین کا بیڑا غرق ہوگا بعد میں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ دوسرا کام غلط کرے اولاد کا حق مارتے ہیں. تو دینداری کو ہم ترجیح دیں اور لازم جانے اپنے نکاح میں، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق نکاح سے پہلے چالو ہوتا ہے. اس کے لیے اچھی ماں کی تلاش، یہ اس کی فرسٹ حق ہے، اس کو بیسک رائٹ اس کو دینا پڑے گا آپ کو. اور جو لوگ اپنے نکاح دین کی بنیاد پہ نہیں کرتے، در حقیقت اولاد کے حق مار رہے ہیں، یاد رکھیے. جن کا دین بنیاد نہیں ہوتی ہے، پہلے خوبصورتی بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے مالداری بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے حسب نسب بعد میں دین دیکھیں گے. اور اللہ ماشاءاللہ نمازی ہے تو پھر تو فرشتہ لڑکا اور لڑکی ہے، بہت بڑی بات ہے، نماز پڑھتے ہیں. ورنہ باقی جو دیکھا جاتا ہے لڑکے لڑکی میں وہ کیا ہے، یہ سب کچھ. لڑکا ہے تو بس کی خوبصورتی تو نہیں، کتنا کماتا ہے، ₹1,00,000 دے دو اٹھا کر. ارے وہ کبھی نماز سے کیا ہوتا ہے، ₹1,00,000 مہینہ کما رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بعد میں نمازی ہو جائے گا، دیکھا جائے گا. ارے روزے کبھی نہ کہہ رہے، روزوں سے ہوتا کیا ہے، دیکھو انہوں بھی اسے نکتے، تمہارے باپ نے کبھی نہیں رکھے، اس سے کیا ہوتا ہے. پیسہ کتنا کما رہا ہے وہ، ₹1,00,000 دے دو ₹1,00,000 کیا. دوسرا ایک رشتہ اس کا بھی، اس پہ بھی غور کر لیجیے، اس کی کیا خصوصیت ہے، وہ دیندار بچہ. اچھا کیا کماتا ہے بھائی، دیندار ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، دین سے کیا کماتا ہے، اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے 20-25 کا. 20-25 سے کیا ہونے والا ہے، ادھر 75 کا لاس ہو رہا ہے مہینے، ادھر $1,00,000 کا رشتہ، ادھر 25 کا. نہیں وہ دین میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنی بچی سدھار دیں گے، اس کو دے دیجیے. شریعت نے تو کہا پہلے دین کو دیکھو بعد میں سدھارنے کا کہا. بہت سے نوجوان بولتے نہیں بعد میں لا کے سدھار لوں گا میں. ابھی خوبصورتی عشق مزاجی سے نکاح کر لیتے ہیں، عقیدہ اس کا جو بھی ہو، معاملات اس کے جو بھی ہو، خود ایک جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ اپوزٹ ہے تو وہ بھی چلیں گے، سب چلے گا، خوبصورتی کے لیے سب دعووں پہ. اس کے بعد لانے کے بعد انشاءاللہ اپن سدھار لیں گے. پھر وہ کہاں سدھرتی ہے، وہ آپ کے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے. آپ گھر سے نکلے پھر وہ شروع کر دے شرک اور بدعت، اور بولتی دیکھو ابا تو بولنا نہیں بیٹھے. بچے بھی کھا پی کے شرک بدعت کر کے، ابا تو کچھ نہیں ہوا، امی نے کچھ نہیں کرا، آج سب معاملہ اچھا تھا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی خرافات نہیں ہے گھر میں. ہاں یہ ہوتا ہے. پھر تو دینداری کو سب سے بنیاد جانیے، اس لیے کہ پہلا حق اولاد کا، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہے. ٹھیک. اسی طرح اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. یہ اولاد کا سیکنڈ بیسک رائٹ ہے. اگر اولاد وجود میں آ گئی ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے. پھر یاد رکھیے، اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، اب اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ اس کا بیسک بنیادی حق ہے. اور اللہ رب العزت نے اس حق کو بار بار قرآن میں دہرایا، اور 2 بار تو جو ہے مفصل طور سے دہرایا. ایک آیت جو میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے مت قتل کرو. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مار دو کہ وہ کیا کھائیں گی. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم ان کو بھی دیں گے اور ہم تم کو بھی دیں گے. اور فرمایا إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قَطْعًا كَبِيرًا، اور ان کا قتل کرنا ایک بہت سنگین، بہت بڑا، بے انتہا بڑا جرم ہے. تو اولاد کا دوسرا حق ہے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا پھر ہر سال ہم اولاد کو پیدا کرے، ایک اولاد ہو تو پھر دوسری کرے. ٹھیک ہے، تو میں میرے الفاظ میں وجود میں آنے کے بعد شریعت میں جو جائز طریقے ہے اولاد کو، جس کو کسی جسمانی صحت کی وجہ سے یا تربیت کی بنیاد پر اگر انسان ایک اولاد سے دوسری اولاد میں تاخیر کرے، ڈسٹنس رکھنا چاہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن وجود میں آنے کے بعد ڈسٹنس نہیں، وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. انشاءاللہ عزیز 29 تاریخ کو میرا ایک تفصیلی عنوان ہے فیملی پلاننگ، جو انشاءاللہ اسی بنیاد پہ ہوگا کہ یہ جو میں نے کہا وجود میں آنے سے پہلے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہے، انشاءاللہ اس میں رکھوں گا ضرور انشاءاللہ. لیکن وجود میں آ جائے تو پیدا ہونا اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا حق ہے پیدا ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے 2 جگہ اپنی آیتوں میں کہا کہ اولاد کو املاق، کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے مت مارو، اس لیے کہ ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دینے والے ہیں، ان کو بھی دیں گے تم کو بھی دینے والے ہیں، ڈرو مت اس معاملے، ڈرو مت اس معاملے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد جو اگر وجود میں آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پیدا ہونے دیا جائے، یہ اس کا دوسرا حق ہے. لیکن آج
بہت خوبصورت خوبصورت ناموں سے اولاد کو قتل کرنا ہم نے ایک عام بات بنا لی. یہ بات آپ کو بری لگیں گی لیکن یہ سچی بات ہے. یہ اتنی سچ ہے کہ اس کو آج تو بہرحال نیوز اور میڈیا اور پیپر جیسی گواہی دے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے سے ایک چیز یاد رکھیے, اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے. اولاد کے معاملے میں لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے, واللہ واقعات آپ سنیں گے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک جاتی ہے. اگر میں آ کر کسی آپ کے گھر میں اولاد کو قتل کروں تو آپ برا مانیں گے کہ قتل کیا, ہو سکتا ہے میرا قتل کر دے آپ اٹھا کر اس کے بدلے. لیکن وہ اولاد جو وجود میں آئی ہے, جو ابھی باہر نہیں آئی ہے, ان کا قتل کرنا ہم نے معمول سمجھ لیا. بنیادی کیا ہوتا ہے اسے قتل کرنے سے, اور اگر وہ لڑکی ہو تو پھر اس کا مرنا تو ضروری ہے. پھر اس کے بعد عرب پیدا ہونے کے بعد مارتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کیا تھا. ہم پیدا ہونے کے پہلے مارتے اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ کیا ہے پیدا ہونے والا. اور میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں, میں غیر مسلموں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں. میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. یہاں اولاد کو وجود میں آنے کے بعد قتل کرنا یہ معمول بن چکا اس سماج کا. اور اس حد تک ایسے سنگین جرم بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں, ایسے سنگین جرم. چونکہ ایک ادارے میں بہرحال میں رہتا ہوں, اس کا صدر ہوں, تو بہت سارے فون آتے ہیں, لوگ مشورے لیتے ہیں, بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے, حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ. ایک بار ایک صاحب نے مجھے فون کیا, اور کیا سنگدلی بولنا کہ اولاد کو قتل کرنے میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں جبکہ اس کا حق ہے. مجھے فون کر کے کہا کہ میری بیوی حاملہ تھی, میں اس سے دواخانے لے گیا اور پتا چلا کہ ہونے والی اولاد اس میں تھوڑا سا نقص ہے. میں نے کہا اچھا نقص کیا تھا؟ تو کہا اس میں فلاں فلاں نقص ہے, XYZ باتیں انہوں نے کہا یہ نقص ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نقص ہے تو کیا؟ تو کہا ایک تو نقص ہے. تو میں نے کہا اگر یہ نقص جو آپ بتا رہے ہیں لڑکا ہوتا تو, چونکہ وہ لڑکی تھی, لڑکا ہوتا تو کہا بہرحال وہ تو مشورہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. میں نے فون اس لیے کیا کہ اس بنیاد پر میں نے وہ عمل کر لیا اور میں نے حمل کو ضائع کر دیا, اور چھٹے مہینے میں نے اس کو ضائع کیا. میں نے کہا مجھے کیوں فون کر کے پھر پوچھ رہے ہو کہ ہم چاہتے ہو میں بھی اس قتل میں شامل ہوں؟ کہوں ہاں اچھا کیا. تو کہا نہیں میں نے اس لیے فون نہیں کیا ہے, میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ جب وہ پیدا اس کو نکالا گیا جسم میں سے, وہ اتفاق سے زندہ نکل گئی. جس لڑکی میں نقص تھا جس کو انہوں نے ضائع کرنے چاہا وہ زندہ نکل گئی. تو میں نے کہا زندہ نکل گئی تو اس کو رکھو, اس کو دواخانے میں بتاؤ, اس کو پالو بڑا کرو. تو کہا نہیں میں اس لیے سوال نہیں کر رہا ہوں, ہم کو تو چاہیے نہیں وہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو دواخانے میں چھوڑ کر چلے جاؤں, یا دوسرا سنیے انہوں نے کیا کہا, میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تھی, یا اس کو ویسے ہی دفنا دوں. میرے پاس دو آپشن ہے صرف ابھی, یا اسے میں جو ہے دواخانے میں چھوڑ دوں تو کچھ لوگ بولے مت چھوڑو وہ کچھ بھی استعمال کریں گے, یا میں اس کو ویسے ہی دفنا دوں. اب بتائیے اگر کوئی ایسا سوال کرے تو کیا جواب دیا جائے گا اس کا؟ تو یہ معاملہ اس کا بیسک رائٹ مارتے ہیں آپ اس کا. اگر کوئی آپ کی اولاد کو مارے پیدائش کے بعد تو آپ مجھے قتل کر دیں کہ میں ماروں تو. لیکن مسلمانوں نے اپنی وجود میں آنے سے پہلے یا وجود میں آنے کے بعد اپنی اولادوں کو پیدائش سے پہلے قتل کرنا معمولی سمجھا ہے. یہ قطعاً کبیرہ قرآن نے کہا, بہت بڑی خطا کر رہے آپ. دنیا میں تو لوگ بچ گئے, آخرت میں یہ تمام اولادیں کھڑی ہوں گی, یاد رکھیں وہ یہ سب کھڑے ہوں گے وہاں اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے. فرق اتنا تھا کہ عرب جدید نہیں تھے تو پیدائش کے بعد دفناتے تھے. ہم نے یہ کیا کہ پیدائش سے پہلے پتہ چلتا ہے تو دفنا دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. تو بہرحال اس کا حق ہے پیدا ہونا وجود میں آنے کے بعد. تو اس کو خوبصورت ناموں سے, فیملی پلاننگ کے نام سے یا مختلف خوبصورت ناموں سے, اس صحت ساتھ نہیں دے رہی. حسن بگڑ سکتا ہے, خوبصورتی بگڑ سکتی ہے, زیادہ اولادیں پیدا ہوں گی تو لہٰذا ضائع کرنا ہے. تو وجود میں آنے ہی کیوں دیا اس کو, پہلے ہی سوچتے وجود میں آ جائے. تو اب پیدا ہونا بنیادی حق ہے اس کا. تیسرا حق بنیادی حق رضاعت, دودھ پینا اولاد کا بنیادی حق ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور حکم دیا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 فرمایا والوالدات يعرضن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه. اللہ فرماتا اور کہتا ہے مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائے, یہ ان کا حق ہے, دودھ پلانا حق ہے, اور یہ پلانے کی پوری مدت ہے. مطلب جو عورتیں پوری مدت کرنا چاہتی ہے دودھ کی تو پوری مدت ہے 2 سال. تو 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہے, یہ پوری مدت ہے. تو ان کو دودھ حق کے ساتھ پلاتی رہے, یہ مدت ہے, یاد رکھیے. 2 سال تک دودھ پلانا یہ مدت اللہ نے کہا. اور اس مدت میں اللہ نے شوہر کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو نان نفقہ کپڑا وہ سب کرتا رہے, اٹھانا ہے. اور اگر اس حالت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی دوسری جگہ رہتی ہے تو جب تک وہ اولاد دودھ پیں گی, چونکہ آپ کی اولاد ہے, اس کو نان نفقہ اس کا کھانے پینے کا ذمہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو دودھ پینا اولاد کا یہ تیسرا حق ہے, یاد رکھیے. لیکن اب یہاں بھی دودھ پلانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے, لوگ خوبصورتی کے نام پر, ہے نا, خوبصورتی خراب ہو جائیں گے دودھ پلائیں گے تو بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ڈبے کا دودھ پلانے سے بچے میں وہ خصوصیت, وہ محبت, وہ انسیت اپنے والدین اور بالخصوص ماں سے پیدا ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دراصل صرف وہ دودھ نہیں پیتا ہے, وہ اس کی ممتا اس سے ایک تعلق جوڑتا ہے.
ڈبے کے دودھ میں وہ تعلق نہیں جڑ سکتا بھائی. یہ الگ بات ہے، مجبوریاں، صحت کے مسائل، یہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے آپشن سے، اپنے چوائس سے ایسا کریں. اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو پھر دوسری عورت، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں ہوتی جو رضاعت کرتی، بچوں کو دودھ پلاتی، لیکن دودھ پینا اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کا حق ہے، یاد رکھیے اس کا حق ہے. اور بالخصوص جو ہے عورتیں اس چیز پر دھیان دے کہ اپنے بچوں کو بنا کسی شرعی عذر کے اپنا دودھ خواہ نہ پلانے کا معاملہ نہ طے کرے کہ بھائی فلاں پلا دیں گے، فلاں کھلا دیں گے. ہاں میکسیمم اس کی ایج لمٹ 2 ایئر سے یاد رکھیے. ان لوگوں کا معاملہ غلط ہے جو 2 سال کے بعد بھی 3 سال تک دودھ پلاتے، نہیں 2 سال، یہ اس کی میکسیمم لمٹ ہے. مطلب شروعات میں ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے پلا، اس کے بعد کچھ وجوہات مسائل الگ بات ہے. جتنا ہو سکے آپ اس کو اس کا وہ حق دینے کی ضرور کوشش کریں. اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، ہے نا. اس سے ایک زبردست ماں اور بچے میں ایک رشتہ بنتا ہے، یاد رکھیں. اور محاورہ بھی ہوتا ہے نا، آدمی اگر 2 لوگ لڑ پڑے تو ایک دوسرے کو کیا چیلنج کرتا ہے، بیٹا ماں کا دودھ پیا تو لڑنے آ. کوئی بولتا ہے کہ ڈبے کا دودھ پیا تو آجا بیٹا، تو نے بھینس کا دودھ پیا تو آجا لڑنے میرے سے. کوئی بھی نہیں بولتا ہے. اس لیے کہ ماں کا دودھ پیا مطلب ممتا، وہ محبت، وہ انسیت، وہ غذائیات، وہ صحت جو اس دودھ میں ملتی کسی میں نہیں ملتی. تو ماں کا دودھ پینے والا ہمت والا ہوتا ہے. مطلب چونکہ انسان نہیں جانتا جو غذائیات اور جو صحت ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ ڈبے کے دودھوں میں نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کو وہ حق دیجیے. اس کی رضاعت خواہ مت کیجیے. اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ایک بار ان کی بیوی ان کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو کہا دیکھ جب تو اسے دودھ پلاتی ہے نا تو جانور کے بچے کے ساتھ دودھ نہیں پلانا. تو دودھ تو جانور کے بچوں کو پلاتے اپنے. جب تو اسے دودھ پلاتی ہے تو اس نیت سے اس کو دودھ پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے. اس نیت سے پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے. کل چل کر یہی لڑکا اللہ کی توحید پر قائم ہوگا، اسلام پر چلیں گا، نمازیں ادا کریں گا اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں گا. اس کا ثواب تجھے ملے گا. اس نیت سے پلانا. تو یہ دودھ پلانا ایک چیز، اور ایک نیت سے کہ اللہ کی مخلوق پرورش پا رہی ہے نا آپ کے رزق پہ. کیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کسی کو رزق دینا اور کھلانا؟ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو مل رہا ہے. تو وہ کہتے اپنی بیوی سے کہ دیکھ جب تو دودھ پلاتی ہے تو ممتا سے اور محبت سے پلانا، جانور جیسے بچوں کو پلاتے ویسا نہیں پلانا. اس نیت سے پلانا کہ ایک اللہ کی مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پائیں گے اور آگے چل کر یہ بچہ اللہ کی توحید پر قائم رہے گا اور اس کے دین پہ عمل کرے گا، عبادتیں کرے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، تجھے اس کا اجر ملے گا. تو مائیں اس چیز کو، دودھ پلانے کی اہمیت کو سمجھیں. چوتھا اولاد کا حق جو والدین پر ہے وہ یہ ہے جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اس کا اور عقیقہ کرے. یہ حق ہے، رائٹ ہے، یاد رکھیے، معمولی چیز نہیں. جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے. جیسے عمر ابن خطاب نے اس والد کو تاکید کی تھی کہ اچھی ماں کی تلاش. دوسرا حق اچھا سا نام رکھے. اس نے دونوں حق مارے تھے، مجوسیہ مال لیا تھا، نام گبریلا رکھا تھا. دوسرا حق کیا ہے؟ چوتھا حق جو ہے اس کا اچھا سا نام رکھے. اب اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی فرماتے ہیں ہر بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے، اور فرمایا اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس کے سر کے بال منڈائے جائے. کیا کام کرنا ہے آپ کو پیدائش کے بعد؟ اس کا عقیقہ 7ویں دن، ایک اچھا سا نام، اور جو ہے اس کے سر کے بال نکالنا. تو نام اس کا حق ہے، یاد رکھیے، بیسک رائٹ ہے اس کا. اور ناموں میں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ناموں میں اچھے نام کیا ہے؟ تو کہا عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس کے علاوہ اللہ کے جتنے اسماء و صفات ہیں آپ کے ساتھ وہ، اور اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. تو آپ کے پاس چوائس ہے، اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے علاوہ انبیاء کے نام. لیکن ہمارے پاس جب نام کا بھی معاملہ آتا ہے، جبکہ یہ حق ہے، اور اس کی میکسیمم لمٹ کیا ہے معلوم آپ کو نام رکھنے کی؟ کب تک نام رکھ سکتے ہیں آپ؟ 7 دن. 7واں دن میکسیمم لمٹ ہے. پیدائش سے پہلے طے کیجئے نا. ایک انسان، ایک عورت حمل سے آئی، آپ باپ بننے والے، وہ ماں بننے والی ہے. ابھی آپ کو کم از کم 7 مہینے پہلے پتا چل گیا کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے. صرف 2 نام چننا آپ کو، ایک لڑکے کا اور ایک لڑکی کا. لڑکا ہو تو یہ، لڑکی بھی تو یہ، 2 ہے نا. وہ نہیں، وہ پیدا ہونے کے بعد اب کیا نام رکھنا؟ تو فال کھولو، اس کو قرآن کھولو، کون سی تاریخ کو پیدا ہوا، کون سا مہینہ تھا، کون سا تاریخ تھا، کون سی آیت، ہاں یہ نام رکھو. کچھ بھی نہیں، اس میں وہ فال کھول کے نام. یا پھر جو ہے نام چاہیے، نام یونیک، نام یونیک. بہت سی بار آئر سی فون آتے ہیں اور سب سے زیادہ کال اسی کی مسئلے آتے ہیں. اچھا سا نام دیجیے. اچھا نام عبداللہ لڑکا ہے، نہیں. عبد الرحمن، نہیں، یہ بھی نہیں جمے گا. عبدالحی، عبد الصمد، عبداللہ، نہیں، سب پرانے نام دکھ رہے ہیں. تو کچھ اچھا سا نام. اچھا کیا اس سے زیادہ کیا دوں میں آپ کو؟ اللہ کے نام دے رہا ہوں. نہیں، ذرا یونیک نام چاہیے. مطلب یونیک نام، تو یونیک نام تو بڑے ہیں. رکھنا چاہے تو اسٹیئرنگ، مڈ گارڈ. یونیک کوئی رکھتا ہے کیا؟ مڈ گارڈ خان، کتنا اچھا نام ہے. کوئی نہیں ملیں گے آپ کو دنیا میں. رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں. بمپر، مطلب ایسے نام نہیں ملیں گے نا. کہاں ملیں گے؟
ارے نہیں آپ تو تھوڑا سا بگڑ گئے, میں اللہ کے آپ کو اچھے بولا, اللہ کے آپ یہ بولیے کہ یہ اللہ کے یہاں بڑے اچھے ہیں, ہم جو ہے دوسرے چاہ رہے ہیں, نہیں کچھ اور, تو یہ کہاں سے لائیں گے, مطلب یونیک کہاں سے ہوں گا ہر شخص کا نام, اتنے اچھے نام ہے, اور آپ کو کتنے بچے ہوں گے ہوگے, نہیں تو نہیں, اللہ کی اتنے اسماء و صفات ہے ایک کے بعد ایک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے نام رکھنا غلط ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے تو پھر یہ ہے. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فہرست جس نے 25 نام تو قرآن نے لی, 25 آپ کے پاس وہ موجود ہے. اس کے علاوہ سلف صالحین صحابہ کے 1,24,000 نام آپ کے پاس ہے. اب اس میں بھی آپ کو پھر آپشن چاہیے کہ یونیک, تو پھر یونیک نام تو ایسے کچھ ہو سکتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے, جو ابھی بھی لوگ رکھتے نہیں ہیں, وہ رکھ لیجیے, آپ ہو جائیں گا. بہرحال اچھا سا نام پہلے سے چوائس کیجیے. لاسٹ ڈیٹ نام رکھنے کی 7th ڈے پہلے سے چوائس کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹا پیدا ہوا, جبرائیل اور کہا اے ابو ابراہیم, کیا کہا, جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم, مطلب رسول اللہ نے پیدائش سے پہلے نام سوچ لیا تھا کہ لڑکا ہوں گا تو کیا نام رکھوں گا, ابراہیم. تو جبرائیل جیسی پیدائش کے بعد آیا تو کیا کہا اللہ کے رسول کو, اے ابو ابراہیم, مطلب آپ سب نے اس کا نام پیدائش سے پہلے سوچ لیا تھا, لڑکا ہوں گا تو ابراہیم, لڑکا ہوا جبرائیل علیہ السلام نے اسی نام سے پکارا آپ کا کہ ابو ابراہیم. تو پتا چلا پیدائش سے پہلے طے کر سکتے ہیں, میکسیمم لمٹ 7th ڈے. اب نام کا تو معاملہ ایسا ہے, بھائی لڑکا پیدا ہو گیا, اب کیا نام ہے, لڑکی پیدا کیا نام رکھنا, دادا بول رہے نام, نانا بول رہے نام, میں سوچ رہے نام, ان کی ماں سوچ رہی ہے نام, چچا بول رہے نام, ماموں کی نام پسند نہیں, دادا. تو ابھی ہم نے اس کو سوچے نام اس کا چنو رکھیں گے, ابھی چنو کو بعد میں نام دیں گے, ابھی چنو رہیں گا, ٹھیک. اب وہ چنو 7 دن ہو گئے, 14 دن ہو گئے, چنو 4 سال کا ہو گیا, 4تھا سال آ گیا, اب چنو کو اسکول میں ڈالنا ہے, تو اب بولتے ہیں اس کا نام کیا رکھنا, تو اب تک یہ چنو ہے. ہاں اب نام, چلو اب نام سوچیں گے اور نام رکھتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا, ان کے گھر میں کئی بھائی تھے, وہ سب کے نام بڑے ترتیب میں تھے, بہت اچھے نام, ایک کے بعد ہوتا نا. کبھی کبھار ایک گھر میں کئی اولادیں ہوں تو لوگ بڑے اچھے نام رکھتے ہیں, اور کچھ لوگوں کچھ ناموں سے ایسی انسیت محبت ہوتی ہے کہ وہی نام رکھتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ جانتے ہوں گے رابع حسن حسنی ندوی جو کہ ندوہ کے ریکٹر ہیں, اس وقت جو ہے اس جامعہ کے وہ ہیڈ ہے, تو ان کے والد کو 5 لڑکے تھے اور ان کو نام پسند تھا محمد. تو رابع اول, رابع ثانی, رابع ثالث, رابع, اور وہ جو ہے معاف کر رہا محمد اول, محمد جو ہے ثانی, محمد ثالث, محمد رابع, محمد خامس, محمد 1, محمد 2, محمد 3, محمد 4 ہے رابع حسن, ان کا نام ہے محمد رابع حسن, ٹھیک. تو یہ 4 تھے اور سب کے نام محمد ہے, اور پھر خامس 5 محمد بھی. نام پسند ہے, پورے نام وہی. عربوں میں ہوتا ہے ان کو نام پسند ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ, سب پورے عبداللہ حسن. دوسرا بھائی بھی عبداللہ, خالی یہ نہیں ادھر سے ادھر سے آیا تو وہ بھی عبداللہ, اور اس کے بعد صالح, الصالح, 3 دن آپ بولیں ہے نا, بڑے بڑے علماء کے نام دیں گے, صالح, الصالح, الفوزان, صالح ان کے والد صالح, ان کے والد فوزان. آپ دیکھیے نام, 2 باپ بیٹے کے نام ایک ہی. ہمارے پاس اگر کوئی نام رکھ دے باپ کا نام جو ہے بیٹے کا, تو مارنا چاہتے زندگی میں اس کو. دادا زندہ ہے, پوتے کا نام تم نے وہی رکھ دیا, ہوتا ہے نا, دادا سمجھو علی ہے, پوتے کا نام رکھ دیا علی. کیسے لوگ ہیں یار, دادا حیات اور بچے کا نام رکھ دیا علی, تو کیا مرنا ضروری ہے دادا کا علی رکھنے کے لیے اس کا نام. جی اچھے نام کم ہے, قلت ہے, تو ریپیٹ کیجئے اس نام, کیا اچھے نام رکھیے, یہ اس کا حق ہے, اور عقیقہ بھی اس کا حق ہے. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے, تو یہ چوتھے حق میں یہ بھی جوڑ لیجیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھنا اور اس کا عقیقہ کرنا. حدیث کے الفاظ دیکھیے, بچہ عقیقے کے بدلے رہن, رہن سمجھتے ہیں, کوئی چیز دیکھیے کوئی چیز لینا, رہن ہوتا ہے, تو لہٰذا 7th ڈے اس کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اچھا سا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال نکالے جائے. اسی کے ساتھ اور چیزیں آپ جو جوڑ سکتے وہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, وہی ہے کہ 7ویں دن اس کی ختنہ بھی کر سکتے ہیں, اور صحابہ سے ایک عمل آتا ہے, اور آپ سے بہرحال ایک اور عمل آتا ہے ختنہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال ترشواتے تو بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرتے, اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے وہ یہ کہ بال ترشوانے کے بعد دودھ میں وہ زعفران ڈالتے اور اس کے بعد اس کے سر پہ لگاتے. اس کی یہ سنت سے نہیں لیکن صحابہ کا یہ عمل تھا. اس کی حکمت علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اس کے کرنے سے اس طرح سے اس کے بالوں, جب وہ وسترا لگتا ہے نا, وسترا چونکہ لوہے کا ہوتا ہے تو خراشی آ جاتی ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے, تو زعفران چونکہ ایک قسم کا اینٹی بایوٹک ورک کرتا ہے, تو زخموں پہ وہ دودھ میں ملا کے زعفران لگاتے تھے. تو یہ بھی عمل آپ چاہے تو صحابہ کا طریقہ کر سکتے ہیں. سنت لیکن کیا ہے, اس کا عقیقہ, اچھا سا اس کا نام, ٹھیک ہے, اس کے سر کے بال ترشوانا, اور اس کی جو ہے بالوں کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ چاندی سونے کے کتنا ہوتا ہے, وہ کوئی گرام کے آدھے گرام کے کچھ پاؤ حصہ بھرتا ہے, اس کے بدلے آپ کیش دے دیں. اور ایک عمل ختنہ کروا سکتے کہ لڑکا ہو تو 7ویں دن, اور اس کے علاوہ جو ہے صحابہ سے جو ملتا ہے سر پر دودھ کے اندر زعفران ڈال کے لگانا. تو یہ ہے سنت عمل. تو پیدائش کے بعد نام رکھیے, اس کا عقیقہ کیجیے. اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ لڑکے کے لیے 2 دم اور لڑکی کے لیے 1 دم, لڑکی کے لیے 2 بکرے یا دمبے, اور لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے, اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 دمبا, یہ قربانی میں آپ دیں گے. یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے, لوگ بڑے حصے میں بڑے جانور میں حصے نکالتے ہیں. بڑے جانور کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. تو 7 کے حساب سے ایک حصہ ہوتا ہے 1 بکرا, مطلب 2 حصے. تو ایک, اگر آپ کو 3 لڑکے 1 لڑکی ہے تو 1 بیل کر دو, نہیں ہوتا. حدیث میں واضح الفاظ ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جتنے
آپ کے گھر کی اولادیں حسن ہوئے، حسین ہوئے اور دیگر ہوئے، اس کے علاوہ صحابہ کی جتنی اولادیں ہوئے، کسی نے بڑے میں عقیقہ نہیں کیا. عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو عقیقہ اس کا کرے. ٹھیک ہے، اور جو ہے ختنہ کرے. ختنہ کے تعلق سے بھی بہرحال کیا کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ختنہ کو ایک تو خامخواہ مؤخر کیا جاتا ہے. دیکھیے بچوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ ان کی 7 دن ختنہ کرے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے زخم ہو جائیں گا، اتنی نازک جگہ ہے اس کی شرمگاہ اور پتہ نہیں کیا، کچھ نہیں ہوتا ہے بچوں کو. اللہ نے ایسا بنایا ہے انسان کے بچوں کو. اور جس کو ہمیں چونکہ کیا ہوتا ہے ہندوستان میں اس کا عمل نہیں. آپ عربوں کو دیکھیے، ان کے بچوں کی ختنہ 7 دن کرتے ہیں. کوئی ہندوستانی تو کہے ہاں اتنے سے بچوں کو زخم کیسا ہوا؟ ارے زخم نہیں ہوا، اس کی ختنہ ہوا. اچھا اتنے بچے ختنہ، ہم تو 7 سال کے انتظار میں تھے، آپ نے 7 دن کر دیا. کوئی تکلیف نہیں؟ نہیں. کوئی خون نہیں بہا اس کا؟ نہیں. کوئی جھٹکے وٹکے فٹس نہیں ہے اس کو؟ نہیں. کوئی کمزوری نہیں آئی اس کو؟ ارے کچھ نہیں ہو بھائی، اچھا تھا. اور 7 دن میں کیا 14 دن تک بچہ فریش ہو گیا، پورا ختنہ اتنا ہو گیا، ایک دم فریش ہو گیا. اب ہمارے پاس ختنہ تو کیا ختنہ ہے بھائی، 7 8 سال کا ختنہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کو پورا شعور آ گیا کہ کیا ہوتا ہے. پڑوسی بول رہا چوڑیاں اڑنے والی ہے، سونے کی چوڑیاں اڑنے والی ہے، تیرا یہ ہونے والا ہے، غیر غلط باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہے. پھر ختنہ کا پروگرام ہوتا ہے، پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، اس مجلس میں لا کے اس کو ننگا. 7 سال کے بچے کو ہم ننگا کریں گے اتنے لوگوں کے سامنے تو وہ عزت رکھیں گے آپ کی. پھر بڑا ہونے کے بعد پھر اس کو ننگا کر کے بٹھاتے ہیں، پورے مرد جمع ہے اور بالخصوص عورتیں، ماں پلو ڈال کے کھڑی ہے، رشتہ دار کھڑے ہیں، کیا ہوتا ہے دعائیں ہو رہی ہے اس کی. اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اب اتنی عمر میں اس کی ختنہ، پھر اس کو ایک لال کپڑا تاکہ پوری دنیا میں اعلان ہو کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے. پھر وہ 10-15 دن گھوم رہا ہے، چونکہ زخم جلدی نہیں سوکھتے، انسان بڑا ہو جاتا ہے. بچپن میں کرنے میں کوئی پرابلمس نہیں، بچہ شرماتا بھی نہیں ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، نہ وہ ہلتا ڈلتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے. ہو گیا اور بچہ بھاگ رہا ہے. لال جس میں کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو بولے اس کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں جب پہلی بار آیا تو بچے کو دیکھا لال لنگی میں بھاگ رہا اور ونڈو سامنے سے کھلی ہوئی ہے. مطلب میرے کو حیرت یہ ہو رہی کہ لنگی تو پہنتے شرمگاہ چھپانے، اس کی شرمگاہ کھلی تھی. تو میں نے کہا اچھا میں سمجھ گیا کیا معاملہ ہو. میں نے کہا اس کی ختنہ ہوئی تھی. تو کہا ختنہ ہوئی تھی. مجھے بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ میں نے کبھی اتنے بڑے انسان کی شرمگاہ نہیں دیکھی. 7 سال کے بچے کی میں نے دیکھی، اس لیے کہ سعودی عرب میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہم کو عرب والے کی، جیسے اتنا بڑا بچہ اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیا رسم ہے یا یہ کون سی قوم ہے جو بچوں کو ایسے کپڑے پہناتی کہ سامنے سے کھلا اور لنگی آ کے وہیں رک جاتی ہے لال کلر کی. میں نے کہا نہیں یہ مسلم بچہ تھا بھائی، میرے کوئی دوسری قوم نہیں تھی، ہمارا ہی بچہ ہے وہ، لیکن اس کو ختنہ ہوئی. اس کی تو کہا اتنی دیر بعد. میں نے کہا اب جانے دیجیے کیا معاملہ ہے اس امت کا، بس کرائے یہ بڑی بات ہے، نہیں کرتے تو 18-19 سال میں شادی سے پہلے کرنا پڑتا. مسئلہ اس طرح سے تو ٹھیک ہے ابھی ہو گئی بڑی بات ہے، لیٹ اٹ بی، مطلب چلنے دو معاملہ، کم از کم کر تو رہے. 7ویں دن ختنہ کرائیے. ختنہ کا کوئی اچھا ختنہ کرانے کے بعد ختنے کا جمعہ کی. ایک صاحب بولے ختنہ کی جمعہ کی. میں نے کہا شادی کی تو سنا تھا، ختنہ کی جمعہ کی تو یہ یونیک ایونٹ دکھ رہا مجھے، بالکل نیا. ختنہ کی جمعہ کی، واہ واہ. میں نے کہا مسلمانوں کو ہر جمعہ چاہیے، بس کسی شادی کے بعد کا جمعہ کی، مرنے کے بعد کا جمعہ اس کی مغفرت کے لیے، ختنہ کے بعد کا جمعہ ختنہ کی جمعہ کی. کیا گاڑی لینے کے بعد کا پہلا جمعہ فلاں کی زیارت ہے نا، تو جمعہ پہلا. تو اب پتہ نہیں کیا ہے یہ سب نہیں. ختنہ کیجیے، اس کی بچپن میں کر دیجیے تاکہ بڑا ہونے کے بعد کریں گے شرم اور حیا محسوس کریں گا. اور جب آپ اس سے بیاہی کروائیں گے تو برا ہوگا، اور اگر نہ کیا ہو تو خاموشی سے کروائیے، اللہ اعلان کر کے پبلک جمع کر کے. کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اتنا بڑا بچہ اس کو آپ ننگا کریں گے؟ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے شعور آ جاتا ہے، یاد رکھیے. آپ ان کو ایسا کریں گے تو یا تو ایک تو بے حیا بن جائیں گے، یا تو دوسرا وہ آپ کو بے حیا کرنے میں محسوس نہیں کریں گے. کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی تو وہ کہیں آپ بوڑھے ہیں، آپ کو ضرورت ہے پیشاب پخانا ہے، وہ بھی اتار دیں گے. اس کے سامنے بولیں گے اس نے کام کچھ ہے، اس کو لگتا ہے عام کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں. حیا بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. تو چپ کر کریے اگر نہ ہوئی لیٹ ہو گئی تو. اور یاد رکھیے تو اس کا نام رکھنا، عقیقہ کرنا یہ واجب ہے اور یہ جو ہے اس کا حق ہے. اس کے علاوہ ختنہ کیجیے اور اس کے علاوہ جو کام کر سکتے ہیں اس کی بال تراشوائی 7ویں دن. مجبوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، صحت کا مسئلہ ہے تو تاخیر کیجیے، کوئی حرج نہیں، ضروری فرض نہیں اسی دن. لیکن نام تو رکھ سکتے ہیں، نام کے اندر کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہوتے ہیں نا کہ نہیں بچہ بہت کمزور ہے تو نام نہیں رکھ سکتے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نام رکھیے کم از کم سنت. اور اس سنت کو جو ہم نے ختم کیا تو بدعت ایجاد ہو گئی. 7ویں دن عقیقہ کرنا چھوڑ دیا تو کیا ایجاد ہوا؟ 7ویں دن سے پہلے ایک چیز کرتے ہیں واپس چھٹی، اور 7ویں دن کے بعد ایک دن کرتے 40 دن کیا چلا. سنت جب ختم ہوں گی تو بدعتیں رائج ہوں گی، یہ بدعتیں ہیں. 6 دن کیا ہوتا ہے؟ عورتیں جمع ہوتی، بوڑھی عورتیں، لڑکی ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے چیزیں لاتے، چھوٹی بکیر، چھوٹی ہنڈی، چھوٹا میں نے یہ کیا ہے تو بولے یہ اس کا پہلا جہیز ہے. لڑکا ہو تو مردانے کچھ چیزیں لا کے اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد عورتیں بیٹھتی ہیں، کچھ بتی جلاتے ہیں، اس پر کچھ چھری وری سے کچھ وہ جمع کرتے، اس کا دھواں اس سے نکالتے کاجل ہے نا. پھر 6 دن سے کاجل لگاتے، ایک جھولی میں ڈال کے سوچاتی. یہ کیا بولے چھٹی ہے. اچھا چھٹی ہوگی، اس کے بعد اب کیا ہے؟ اب چلا ہوں گا. اس کے بعد وہ 7ویں کا کیا ہے جو شریعت میں نہیں، ماں بچی دور ہے، بچہ اکیلا ہے، ماں ادھر بچہ ادھر، صرف باپ ادھر، کیا کریں گے ہم؟
ہے نا, کیسے بہانے شریعت کے بعد سنت کو ترک کرنے کی. 40 میں اگر عورت بیمار ہے تو ایسا کرتے کہ نہیں آنا پڑے گا, دواخانے جا کے بیٹھو 10 منٹ بیٹھنا پڑے گا, اسی کی چھلا اتنا پیسہ خرچ کرا ہوں. سنت پہ عمل کیجیے, جانور ذبح کیجیے, بکرے لائیے اور عقیقہ کیجیے. کوئی ضروری نہیں دعوت دے اس کی, چاہے تو گوشت بانٹ دیجیے, چاہے تو کھا لیجیے, چاہے تو لوگوں کو بلائیے, آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن سنت خامخواہ لوگوں کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے دین کو مت بدلیے, دین کے حساب سے اپنے آپ کو بدلیے. 7 کہہ دیا نا تو 7 پھر ختم ہوا, 7 دن کرنا ہے آپ کو. پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اللہ نے مال دولت نہیں دیا, چھوڑ دیجیے, وہ مسئلہ نہیں. لیکن سب کچھ ہونے کے بعد مؤخر کرنا شریعت درست نہیں ہوگا. ٹھیک, اسی طرح اس کا جو ہے معاف کرنا, چوتھا حق اس کا نام رکھنا, 5واں حق اس کا 7 دن اس کا عقیقہ اور اس کی ختنہ کرنا. اس کا 6واں حق جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال سے اس کی پرورش کرنا, حلال رزق سے اولاد کی پرورش کرنا. اور نہ صرف حلال رزق سے اولاد کی پرورش, اس کے پیدائش کے وقت بھی کوئی حرام چیز نہ کھائے, آپ یاد رکھیے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے والا تو حرام کھانا چھوڑ دو, مطلب کماتے رہو کھاؤ مت, پھر جب ہو جائے گا تو پھر اس کرنا ہے, کبھی نہیں. اس لیے کہ جس اولاد کی پرورش آپ حرام سے کریں گے, کیا امید کرتے ہو اولاد آپ کی اطاعت گزار ہوں گی؟ حرام کھانے والوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک اونٹ پر نکلا, اس نے اونٹ کو ریگستان میں صحرا میں باندھا, وہ اکیلا تھا. اس کے بعد وہ تھوڑی دیر سو گیا, جب نیند سے جاگا اونٹ سامان کے ساتھ غائب, اونٹ سامان کے ساتھ غائب. جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا. یہ شخص اپنے گریبان کو اٹھاتا ہے, گلگلاتا ہے اللہ کے سامنے, عاجزی کرتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے اللہ میری دعا قبول کر, اس اونٹ کو بھیج دے ورنہ موت ہے میرے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, میں اس کی دعا کیسے سنوں؟ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, میں کیسے اس کی دعا سنوں؟ نہیں سنتا اللہ دعا. تو آپ اولادوں کو حرام کھلائیں گے اور امید کریں گے یہ آپ کی اطاعت گزار بنے, اللہ آپ کی دعائیں ان کی دعائیں سنے, کہاں سے سنے؟ آج حرام رزق نے ہماری دعاؤں کے دروازے بند کر دیا. سمجھ رہے آپ؟ تو اپنی اولاد کو رزق حلال سے اس کی پرورش کیجیے, حلال مال اسے کھلائیے, پیدائش سے پہلے پیدائش کے بعد اس کی اس سے پرورش کریں. اور مسند احمد کی روایت ہے, رزق حلال کی اہمیت کیا ہے سنیے. مسند احمد کی روایت ہے, حسن بن علی رضی اللہ عنہما, جب یہ چھوٹے تھے حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے, ایک مرتبہ آئے اور صدقات کی کھجور جو آپ کے گھر پہ آتی تھی اور آپ لوگوں کو بانٹتے تھے, اس کھجور میں سے ایک ٹکڑا لیا اور لے کے منہ میں ڈال لیا اور چبانے لگے. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن نے صدقے کا کھجور کھایا ہے اور زکات اور صدقہ آل رسول پر حرام ہے, تو حسن ابن علی نے کیا چیز کھا لی تھی؟ حرام چیز نا, یہ تو آل محمد پہ حرام ہے. آپ فوراً لب کے حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں انگلی ڈالی اور نکال کر کھجور پھینکا اور کہا کہ میری آل پر صدقہ اور زکات حرام ہے. تو آپ نے جو بچے سے کہا کہ تم نے جو ہے صدقے کا کھجور کھا لیا تھا, صدقہ ہمارے جو خاندان پر حرام ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ نے نکال کر پھینکا, حرام چیز تھی نا اس کے لیے, اس بچے کے لیے. تو بچپن سے ان کو حلال کھلائیے, حرام غلطی سے بھی کھائے تو ان کی ہاتھ روکیے, حرام مت کھلائیے. اس لیے کہ جب آپ اولاد کو حرام کھلائیں گے تو کیا دعائیں اور کیا باقی معاملات اور کیا فرمانبردار اور کیا اطاعت گزاری آپ امید کرتے. آج ہمارے حرام رزق نے ہماری اولادوں کو ہم سے دور کر دیا ہے. رشوت خوری کیا عام ہو چکی ہے, سود عام ہو چکا ہے, اتنا عام کہ سود سے کمائی ہوئی چیز کی حلال ہوں گی آپ کے لیے. رشوت کو نہیں بھائی, رشوت کہاں لیتے ہیں, ہم تو تحفے لیتے ہیں. سبحان اللہ, چیز کا نام بدلنے سے کیا وہ چیز کی اہمیت, اس کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے؟ آپ ایک گندی غلاظت تو کہیں گے یہ مٹھائی ہے, تو کیا اس کی حیثیت ختم ہو رہا ہے, اصلیت ختم ہو جائیں گی؟ وہ گندگی ہے, یاد رکھیے, وہ نجس ہے, وہ گناہ ہے, یاد رکھیے. اور آپ سامنے رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت بھیجیے, یاد رکھیے. سمجھے آپ بات کو؟ تو رشوت خوری, یہ حرام خوری ہماری اولادوں کو برباد کر دیں گی. تو حلال اس سے اسے کھلائیے اور اپنا مال ان پر حلال مال خرچ کیجیے. بہت سے لوگ اولاد پر مال نہیں خرچ کرتے. تعلیم لینا ہے مجھے پتا, کوئی ضرورت نہیں ہے. لباس چاہیے مجھے, کوئی ضرورت نہیں ہے. فلاں چیز ضرورت ہے, کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے میں بیجا خرچ کے بالکل خلاف ہوں, لیکن بجا خرچ تو دینا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے گھر کے اندر لا کے رکھا انہوں نے آئس کریم کا ڈبہ, لیکن آئس کریم کھاتے نہیں. نہیں رہنے دو بس, وہ لایا کیوں بھائی, پھر لایا کیوں, لانے کی حیثیت پھر کھا رہے کیوں نہیں اس کو؟ ہوتا نہیں, یہ کنجوسی صرف کہتے ہیں, کنجوسی کہتے ہیں. موبائل فون تو لے لیا, مس کال دیتے بیٹھتے ہیں, لیا کیوں اتنی بخیلی؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ پیسے نہ لمبی بات کرنا تھی تو آپ, لیکن ہر شخص وہ کر رہا ہے. گھر میں اے سی لگا ہے کبھی چلتا نہیں ہو, آفس میں اے سی لگا ہے کبھی کھلا نہیں پڑے دن سے آج تک, تو 50,000 کا اے سی لیا اور چلاتا نہیں یار, کیسی عجیب کنجوسی کا حال ہے. تو کنجوسی وہ ہوتی ہے کہ انسان بس ہو استعمال نہ کرے. گاڑی استعمال مت کرو, پیٹرول لگیں گا نا اس کو. موبائل اس طرح سے بات مت کرو بیٹا, پیسے خرچ ہوں گے نا. اب کیوں لے رہی چیز وہ چپل لی اور بغل میں لے کے گھومیے پھر اس کو, اس لیے کہ گھس جائیں گی نا, نیچے چلیں گی تو ضرورت کیا ہے پھر اس کی. یہ جو بے وجہ کنجوسی کرتے اور اپنے اولاد پہ خرچ کیجیے, اس لیے کہ اولاد پر کیا گیا خرچ بڑا افضل خرچ ہے, یاد رکھیے. ورنہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مال خرچ کرنے کا ثواب صرف مسجد اور مدرسے میں ملتا. ارے یہ بھی جگہ آپ کی خرچ کرنے کی اور سب سے افضل جگہ. آئیے حدیث سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, ایک دینار ہے جو غلام کی آزادی میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو غلام کی آزادی میں خرچ ہوا,
ایک دینار ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو مسجد میں خرچ ہوا, اور ایک دینار ہے جو گھر والوں پہ خرچ ہوا. افضلیت کے اعتبار سے گھر والوں پہ خرچ کیا دینار سب سے افضل ہے. ایک دینار ہے غلام آزادی میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو جہاد میں خرچ ہوا, ایک دینار ہے جو مسجد میں خرچ ہوا, اور ایک دینار ہے جو بیوی بچوں پہ خرچ ہوا. افضلیت کے اعتبار سے بیوی بچوں پہ خرچ کیا گیا سب سے افضل دینار ہے, سب سے افضل خرچ ہے. حلال چیزوں میں تعلیم تربیت کے لیے خرچ کیجیے, لگائیے اس کے لیے پیسہ اپنا کما کر, اس لیے کہ یہ تو آپ افضل خرچ کر رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, آپ یہ ثواب پاتے ہیں اس کا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ بہت سے لوگ سمجھتے ثواب صرف وہ بھی ہے, میں انکار نہیں کر رہا مسجد مدرسے, لیکن یہ بھی افضل صدقہ ہے. اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائیے اچھے, لیکن بے جا خرچ فضول خرچ یہ چیز ٹھیک نہیں یاد رکھیے, یہ تو شریعت میں حرام ہے. ایک روٹی کی ضرورت ہے, وہ روٹی مہنگی سی مہنگی کیوں نہ ہو ایک ہی لیجیے, دو نہیں, اس لیے کہ دوسرا یہ اسراف ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ سمجھیے. اسی طرح 7واں نکات 7th پوائنٹ جو اولاد کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ ہو, محبت کرے, الفت کرے, نرمی رکھے, شفقت رکھے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا اپنی اولاد کو ایسا بے ضرب مارتے جیسا کوئی جانور ہے وہ, نہیں, شفقت اور نرمی رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابی رسول کے ساتھ ایک دعوت میں گئے, اور غالباً میں سمجھتا ہوں زید بن حارثہ یہی صحابی رسول تھے جو آپ کے غلام تھے, آپ کے ساتھ دعوت میں گئے. وہ کہتے جب میں دعوت میں گیا تو ایک بڑی شیل میں کھانا رکھا تھا, اور میں جب کھانا کھا رہا تھا تو اچک کر سامنے والے کی پلیٹ میں اچک کر وہ طرف جا رہا تھا, چونکہ بڑی پلیٹ میں کھا رہے تھے اور ادھر سے کھا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے پیارے بیٹے, کیا کہا, اے پیارے بیٹے, جب کھانا ہو تو اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو. اس کے بعد وہ کہتے میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, الٹے ہاتھ سے, ایک تو دور سے الٹے ہاتھ سے, اور جب کھانا ہو تو بسم اللہ کہو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اور جو پہلے سامنے ہے وہ کھاؤ. وہ کہتے ہیں پوری زندگی پھر میں ایسے ہی کرتا رہا. بچے نے غلطی کی, یہ آپ کے سگے بیٹے نہیں تھے, لیکن آپ نے غلام اپنے بچے ایسا پالا تھا. کیا کرے میرے پیارے بیٹے, یا غلام, اے پیارے بچے, جب کھاؤ تو اللہ کا نام لو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, جو پہلے سامنے کھاؤ, پھر آگے سے لوگ ضرورت ہے تو ان کے سامنے تھا, پھر بھی آگے سے کھا رہے, بچے تھے نا. سمجھا؟ میں اور آپ تو کیا کرتے تھے, بچہ آیا کھانے میں, نکل یہاں سے, تب تمیز ہے کھانے کی, باپ کی پلیٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے نا. تو میں اپنے الفاظ میں آج کل کے والد کو برا مت لگنے دیجیے, میں بھی ایک والد ہوں, آج کل کے والدوں کو میں کہتا ہوں اینگری ینگ مین کا رول ادا کرتے ہیں, اینگری ینگ مین. حالانکہ آفس میں یوں رہتے باس کے سامنے, جی سر, جی سر, کسٹمر آ گیا, جی سر, جی سر, سب کے, لیکن جب گھر میں آ گیا اینگری ینگ مین, دھوڑ آتے, بچے ہوتے باپ آ گیا بھاگو, سب ادھر ادھر, سب دور دور. کیوں, کون ہے, ابا آ گئے. ادھر سے ماں بولتی دیکھو ابا آ گئے, ہنسنا مت ان کے سامنے, باقی سب چلتا. بچے ایک دم خاموش. اگر بچہ ہنستے بیٹھا ہوا ہے اور باپ آیا, کیوں ہنستا رہے, ہاں نہیں میں ایسے ہنسا تھا, خاموش, ٹھیک ہے, ہنسو مت. اس کے بعد جب باپ کھانے کو بیٹھیں گا تو ماں بولتی سرک جاؤ سب, باپ کھانا کھا رہا. اس لیے کہ ہم جب باپ ہوتے ہیں, آج کل جس طرح کا ہم نے ماحول بنا دیا, جب باپ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو درخت وہ ایک بلی جیسا ہو جاتا ہے. بلی کی معلوم خصوصیت آپ کیا ہے, بلی آپ کی بہت پالی بھی ہے, بہت چاؤ کی ہے, بہت سنبھالی بھی ہے, بہت محبت سے رکھتے. کھاتے اور ذرا ہاتھ ڈالی اس کے پاس, وہ کیا کرتی معلوم, ادھر منہ رہتا ہے ادھر پنجہ مارتی ہے, تو آپ پیچھے ہٹ جاتے. کھاتے اور بلی کسی کی نہیں ہوتی, یاد رکھیے. آپ کتنے لاڑ سے پالیے اس کو, کھانا دیجیے, وہ آپ پہ غراتی, پھر وہ آپ بولتے ہیں نہیں سے دور. تو آج ہمارا بھی معاملہ یہ کہ جب کھانے بیٹھتا ہے کہ ایک مسلمان باپ, تو بلی ایسا, تو بچے بولتے دور سے نکلو. تو اگر میرا بچہ ہوتا اور پلیٹ میں ایسا کرتا تو سب سے پہلے تو پڑتا اس کو, بولا تھا اس کو ساتھ مت دو میرے, تمہاری ماں نے بھیجی کا بھاگ نکلو ایسے, آئندہ میرے سامنے دکھنا نہیں, میرے ساتھ کھانا نہیں. اس نے یہ طریقہ ہے شفقت اور محبت کہ بچے کو ساتھ بٹھا کے کھلائیے, سکھائیے, بیٹا بسم اللہ پڑھے, سامنے سکھاؤ, انکل کو ستاؤ مت, اپنے اس میں سکھاؤ. بچوں کی تربیت دینا پڑیں گی, یاد رکھیے. تو شفقت, رحم, محبت, انسیت کا معاملہ رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص آیا بدو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کے چوم رہے تھے, محبت کر رہے تھے, شفقت. اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ بچوں کو چومتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو نہیں چومتے, ہم یہ شفقت رحمت نہیں دکھاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اور آپ نے فرمایا اور کہا کہ اگر اللہ نے تیرے دل میں رحمت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے, میں کیا کروں, کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں. مطلب بچوں سے محبت اللہ کی طرف سے رحم کی علامت ہے. شفقت, محبت, لاڑ, پیار, انسیت. ماحول یہ ہو کہ جب باپ گھر میں داخل ہو تو بچے باہر کھیل رہے تھے, جمع ہو جائے, ابا آ گئے ہیں, جیسے کہ باپ آ گیا, اب ہم گھر میں کھیل سکتے ہیں, ضرورت نہیں باہر جانے کی. معاملہ ہے کہ باپ گھسا تو بچے پورے گھر سے باہر ہو جاتے ہیں. اب آگے اپنے اپنے کمرے میں چلو, برچخانے باشوں میں چھپ جاؤ, حمام میں چھپ جاؤ, باہر مت نکلو. جب یہ اندر چلے جائیں گا, کچھ کھا پی لیں گا اور پورا غصہ ماں پہ اتار دیں گا, اس کے بعد اپن جا کے بولیں گے ابا وہ فیس کا تھا ابا, تو تب یہ کنٹرول میں رہیں گا. حالانکہ یہ آدمی اگر دن بھر بھی کام کرے تو باس کے سامنے حاجی کرتے رہتا ہے, گھر میں آ کے لیکن چودھری بن جاتا ہے ایک دم, ہے نا. جبکہ اللہ کے رسول نے ایک بڑی زبردست بات کہی, اگر کسی آدمی کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے وہ کیسا ہے, تو سرٹیفکیٹ کون دے گا معلوم آپ کو, اس کی بیوی دے سکتی ہے کہ کیسا آدمی ہے.
آپ نے فرمایا جو بیوی یہ کہے اس کا شوہر اچھا ہے تو وہ شوہر اچھا ہے، وہ آدمی اچھا ہے، ورنہ نہیں. کہ تو آدمی سب جگہ کا پورا غصہ کہاں نکالتا جا کے؟ بیچاری بھی نکالتا پورا، مطلب پورا سنک پوری ارتھنگ ادھر ہی رہتی، پورا لیکیج کرنٹ سب سے ہوتا ہے نا، ارتھ کیا کرتا ہے پورا سنبھال لیتا ہے سسٹم، ویسا حال بیچاری کا ہو جاتا ہے. مت کیجیے ایسا، بچوں سے محبت کیجیے، رحم اور شفقت کا معاملہ کیجیے. نرمی شفقت کا معاملہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ تنبیہ نہ کریں، ضرب نہ لگائیں. تربیت میں سزا بھی شامل ہے کہ اگر نصیحت کرنے کے طور پر سمجھانے کے لیے کبھی سمجھائیے، لیکن وہ جانوروں جیسی مار بھی نہیں اور اتنا لاڑ بھی نہیں کہ بچہ اتنا لاڑ میں سڑ جائے کہ پوری دنیا اس سے پریشان. اس کو دیکھتے بچے تو آپ بولتے بھاگو یہاں سے، دونوں باپ بیٹے آ گئے، ابھی آگے گاڑی خراب کر دیں گا، یہ چیز پھاڑ دیں گا، کلر خراب کریں گا، یہ پھینکیں گا، وہ تھوڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں. ایسا لاڑ میں مت سڑائیے، ورنہ یہ زیادہ لاڑ بھی نقصان دہ اور محبت شفقت سے دور کرنا، محروم کرنا، یہ بھی بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے. تو والدین کو محبت شفقت رحمت رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کا یہ بیسک رائٹ ہے، ان کا حق ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے کے 3 نکات رکھوں، ایک انتظامیہ کی طرف سے مجھے ایک اعلان کرنے کا حکم ہے، تو میں اعلان کر کے انشاءاللہ بقیہ 3 نکات جو میرے باقی اولاد کے حقوق کو رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ چیزوں سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی غلط فہمیاں لوگ اپنے ساتھ نہ رکھیں، اس چیز کا ازالہ ہو جائے. تو بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے اندازے اور گمان لگاتے ہیں، خیال آرائیاں کرتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں آئے تو یہ کتنے کا ہوں گا، وہ کتنے کا ہوں گا، یہ کتنے کا ہوں گا، وہ کہاں سے لائیں گے، وہ کتنے کا ہوں گا، یار یہ میرے دیے ہوئے پیسوں کا دکھ رہا لایا ہوا، یہ تیری زکات کا دکھ رہا ہو تمہارے ساتھ. اور پھر وہ اس کو پھر لیتے ہیں، ہاں یہ تو بھیجا خرچ ہے سب، اور بھیجا خرچ میں آپ نے اتنا ہمارا پیسہ لٹا دیا اس کانفرنس کے اندر، اتنے میں تو فلاں علاقے کے 1000 مسلمان کھا لیتے، فلاں علاقے کے 2 مسلمان کے گھر بن جاتے، فلاں علاقے میں فلاں چیز ہوتی. تو یہ بہت، اور چونکہ آج کل تھوڑے سے انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ حالات دنیا کے انکشاف ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو اتنا ان پروپورشنیٹلی ہم نے اس کو اتنا ہپ اور اتنا ہپ دے دیا کہ ہر دوسرا کام لگ رہا غلط ہے، ہم سب پورے غربت اختیار کر کے پورا مال ان کو بھیج دیں یہاں سے نکال کر. سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو ایک معیار، ایک اس کے ترازو اور اس کے مناسبت سے اس کی اہمیت رکھیے. ہر چیز کی ایک مناسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، جو اخراجات آپ یہاں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت فضل اور کرم ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اس کو چلانے کے لیے خرچ نہیں کریں، وہ لوگ جو اس میں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے طرف سے تعاون کرتے ہیں، خرچ سے نہیں. یہ ان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ چیز ہے، آپ یہ چیز میری استعمال کرنا چاہیں گے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم اعلان کرتے ہیں رمضان سے ابھی سے آپ لوگ اس کانفرنس میں آئے، آپ میں سے بہت سے لوگ اگلی سال ہم سے آ کے ملتے اور بولتے کچھ چیز چاہیے نا، وہ میں کرتا ہوں، تو فیض بھائی آپ میرے کو ضرور بولنا ہوں. تو وہی چیز کو ہم لکھتے ہیں، ہم انٹرنیٹ سے لے دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا آپ کو انٹرنیٹ کے لیے اگر کوئی ماڈم چاہیے 3G ہم دیتے ہیں، ہم نے کہا ویلکم، ان کا ماڈم ہم استعمال کر رہے ہیں. کسی نے کہا آپ فلاں چیز دیتے ہیں، لے کیمرے ہمارے پاس ایکسٹرا ہے، آپ لیں گے استعمال کے لیے رمضان ہے، ہم کہا ویلکم، تو پھر کیمرے لگے گا آپ دیکھ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ میں اسٹیج کا کاروبار کرتا ہوں، کیا آپ کو لگا دوں ایک لا کر؟ یہ ہماری طرف سے میں لا لیجیے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ لا لیجیے لگا دیں. کسی نے کہا ہمارے پاس یہ 3 شرٹ وہ ملتا ہے، آپ کیا چاہیں گے کہ ہم اس میں تعاون کریں ہمارا؟ جی بالکل، جزاک اللہ اللہ. کسی نے کہا سسٹمز ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکسٹرا، رمضان میں کوئی کام نہیں آتا ہم کو، اللہ کی راہ میں لگیں گے تو اچھی بات ہے، لا کر دے دیا. تو اس میں آپ یہ مت سوچیے کتنی مالیت، ورنہ آپ اگر اپنی شادی سے اس کا کمپیریزن کریں گے تو پھر یہ 25-30 لاکھ کا خرچہ ہے. یہ ایسا کچھ نہیں، یہ ہر شخص کی طرف سے تعاون ہے، کوئی یہ لا کر، کوئی یہ لا کر، کوئی وہ لا کر، کوئی اس کو چینج کرا، یہ تعاون ہوتا ہے. ورنہ وہ حالت کو آپ کمپیئر کر کہیں گے یہاں 10 لاکھ خرچ ہو رہا، وہاں بیچتے فلاں ہوتا، تو خرچ ہو رہا ہی کہاں، پیسہ ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں، لوگوں نے لا کر دیا. اب کیا ہم ان کو بولے یہ آپ کہاں بیچ کے وہاں بیچ دے رہے پیسہ آپ کا؟ مطلب آپ سوچیے نا کچھ اس کے پیچھے. تو بہت سے لوگ انٹرنیٹ پہ کمنٹس دیے کہ اتنا فضول خرچی کرے، حرام خرچی کرے، جبکہ ہمارے فلاں بھائیوں کو ضرورت ہے. میں نے کہا پچھلے 100 سالوں مسلمان پوری دنیا میں مارے گئے، ہر سال ضرورت تھی، جب تو نہیں سوچا آپ کو، اسی سال آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہمارے کئی بھائی 50 اور صدیوں اور دہائیوں سے جو ہے مشکلات میں، صرف آج نہیں امت مسلمہ مشکل میں، تب تو آپ نے نہیں کہا. اور الزام تراشیاں پھر انسان کیا کرتی ہے، دیکھو بھائی صدقہ خیرات مت دو IRC میں، وہ اسٹیج بناتے ہیں، اس کا 1 لاکھ کا اسٹیج بنا دیا. اسٹیج کسی کی طرف سے تعاون ہے، لا کر انہوں نے لگا دیا، وہ آ کر چینج بھی کرتے ہیں بیچارے، لائٹ بھی لگا دیتے ہیں آگے، ٹھیک. تو یہ سب تعاون ہوتا ہے، جس کو آپ غلط فہمی میں نہ لیں، اور ایسی کسی کو غلط فہمی ہو تو ضرور ازالہ کریں، ورنہ لوگ اس کو بہت ان پروپورشنل. ایک صاحب کا پیپر میں ایڈ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا آپ کو پتا کیسا چلتا پھر کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے؟ کہا 2 لاکھ کا ایڈ. میں نے کہا کس نے کہا آپ کو 2 لاکھ کا ایڈ؟ پیپر میں ہم نے کہہ دیا تھا پورا فل کلر پیج. میں نے کہا یہ بھی تعاون تھا بھائی کسی کا، ہم ہر چیز کھول کر کے نہیں رکھ سکتے آپ کے سامنے کس نے کیا مدد کی ہماری. کچھ لوگ آفرز دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ فلاں چیز ہم کو دیں، ہم اس کو چھاپ دیتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے چھاپ دیجیے، لیجیے، اچھی بات ہے. تو تعاون ہوتے ہیں لوگوں کے، یا تو بہت کم خرچ میں، یا تو جو ہے حتیٰ کہ الحمدللہ پچھلے سالوں میں صرف مسلمان نہیں، کئی غیر مسلموں نے تعاون کیا IRC کے پروگرام سے. آپ جو پچھلے 2 سال سے، یہ سال کا نہیں، پچھلے 2 سال کا جو مائک سسٹم تھا وہ غیر مسلم صاحب لاتے تھے، اور ان کی طرف سے بڑی ریکویسٹ، میرے اتفاق سے جونیئر تھے میرے کالج میں، جب میں نے LLB کیا تو بڑے متاثر تھے اسلام سے. تو ہر سال، چونکہ انہوں نے بزنس بعد میں بند کر دیا، تو ہر سال کہتے تھے میرا استعمال کرنا، اس لیے کہ میں فلاں فلاں کرتا ہوں، اچھی بات نہیں، پنیہ کے اچھے کام میں ہونا چاہیے. تو یہ تعاون ہوتے ہیں لوگوں کے جو ہم لیتے ہیں. تو اس میں ذاتی نہ کوئی خرچ ہے، نہ آپ کے صدقات و خیرات اس میں خرچ ہوتے ہیں. آپ کی زکات و صدقات کی جو مد ہے الحمدللہ انہی مد میں وہ خرچ کرتے ہیں ہم، جو آپ جس مد میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کانفرنس کی مد میں جو پیسہ آتا ہے اسی میں ہوتا ہے.
چائے بنا رہے ہیں تو کوئی اس کے تعاون کر رہا ہے کہ ہاں بس کرانی دکان ہے، آپ شکر لے جائیے، بھیج دیتے ہیں. کسی نے کہا بسکٹ ہم بناتے ہیں، بھیج دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اگر گننے لگیں گے تو 2 روپے کے بسکٹ، 5 روپے کی چائے، 2 لاکھ کا ایڈ، 80,000 کا اسٹیج، 5,000 کا مائک، 10,000 کا فلاں، 15 لاکھ کی کیمرے اور یہ سب لگائیں گے تو پھر 1-8 کروڑ کی کانفرنس. اتنا نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ایسی رقم میں کانفرنس ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے جس کو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اتنی کم رقم میں، کہ جو ایک ادنا شادی میں نہیں ہوتی آپ کی اس کے بھی کئی گنا کم خرچ میں ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی طرف سے کچھ دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس ایک وضاحت تھی جو بہت سے لوگوں کو 4 دن میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی. میں نے چاہا اس کی وضاحت درس کے بیچ میں کرنا ضروری ہے تاکہ غلط فہمی ذہنوں سے نکلے. یہ لوگوں کا کیش میں نہیں کائنڈ میں تعاون ہوتا ہے. بس بلیاں پڑی لے جائیے آپ، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ ہم کو دے دیتے ہیں، لاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ عزیز ان کو ضرور ثواب ملے گا. اور جب بھی اعلان کی بات آتی ہے، پچھلے سال بھی یہ سال بھی انہوں نے کہا تھا نام مت لینا کسی کا، اس لیے میں نے کسی کا نام نہیں لیا. کہا ہم اللہ سے اجر چاہتے ہیں، لوگوں سے نہیں. لیکن میں نے کہا بتانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اب ہم پہ بہت سے الزامات آ رہے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کے حساب دینا ضروری ہے کہ یہ آپ کے مال میں سے یہ زکات اور صدقات لوگ دیتے ہیں نا، یہ اس میں سے خرچ نہیں ہوتا ہے. زکات کی مد مستحقین کے لیے، صدقات کی مد ان کے لیے. یہ کانفرنس میں کچھ لوگ رمضان کے خرچ میں کچھ کیش اور باقی ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنڈ جس کو کہتے ہیں لوگ لاتے ہیں، استعمال کے بعد لے جاتے ہیں ہم سے اٹھا کر. ٹھیک ہے، بہرحال آئیے 8واں نکات جو ہمارا چل رہا تھا اولاد کے حقوق میں، 8 پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ یہ تھا اولاد کی تعلیم اور تربیت. بڑا اہم نقطہ یاد رکھیے، اس میں سنجیدگی، کیونکہ یہ پرانا اس سے پہلے کے جو پارٹ تھے سب ہمارے طرف سے تھے. اب ماں باپ اور اولاد دونوں اب بیچ میں انٹریکٹ ہو رہے ہیں. تعلیم اور تربیت میں دونوں کو وہ کرنا پڑے گا. تو اولاد کی تعلیم اور تربیت، تعلیم میں اللہ رب العزت نے جو سورہ ممتحنہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، خطاب میرے سے اور آپ سے، کافروں سے، غیر مسلم سے، اہل کتاب سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ہمارے لیے فرض ہے. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پہ بہت سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کی کسی بات کو ٹالتے نہیں ہیں. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم کا رب دیتا ہے کر گزرتے ہیں. اللہ نے کہا اسے پھینک دو جہنم میں، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. سوچتے نہیں کیا ہے، خوبصورت تھا، مالدار تھا، کچھ نہیں، پھینک دیتے ہیں سیدھا. تو ایسی جہنم سے بچانے کا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اپنے اولاد کی تربیت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ. اور جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوں گی تعلیم دینا پڑیں گی آپ. اس لیے کہ تعلیم، علم تو بچائیں گا جہنم سے، علم تو بتائیں گا توحید کیا ہے، علم تو بتائیں گا جنت کا راستہ کیا ہے، علم ہی بتائیں گا جہنم کا راستہ گناہ اور معصیت کیا ہے. سب سے بیسک چیز تعلیم دیجیے. اور جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں نا تو دونوں تعلیم کی بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو چاہے عورت ہو، فرض ہے. تو ہم تعلیم دیں. اور سب سے پہلا علم، جب تعلیم کی بات ہو رہی ہے، شریعت کا علم اور اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم، دونوں علم دیجیے. ان کو شریعت سے خوب آراستہ کیجیے، انہیں خوب حرام و حلال کی تمیز سکھائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خوب سائنس اور ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ اور جو علم ہے، جو کونینی علم ہے کائنات کے مختلف، ان علوم کے اندر بھی خوب سے خوب آراستہ کیجیے. یاد رکھیے دونوں علم دینا ہمارے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے. ہم نے افراد و تفرید کا جو ہم شکار ہوئی امت مسلمہ، ایک طرف تو وہ نہیں بس دینی علم کافی ہے، ایک طرف تو وہ صرف دنیا کافی نہیں، ہم کو دونوں ملا کر دینا ہے. جہاں ایک بچہ، ایک مسلمان ایک اچھا اعلیٰ ڈاکٹر ہوگا، وہیں وہ اعلیٰ اقتدار رکھنے والا ایک عالم دین ہوگا اور اعلیٰ علم رکھتا ہوں اپنے مذہب کا، تبھی تو حرام حلال کا فرق کر سکیں، ورنہ کہیں سے بھی آنے دو کہیں گا. جہاں ہمارا مسلمان بچہ ایک اچھا انجینئر بنے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیرات اور اعلیٰ سے اعلیٰ بریجز اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں جس سے انسانیت نفع اٹھائے بنائے، وہیں وہ شریعت کے حرام حلال کا علم رکھتا ہو، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا اجازت ہے اور کیا اجازت نہیں ہے، علم رکھتا ہو. تو ہمیں یہ چاہیے. ورنہ ایک طبقہ ہے علم شریعہ، شریعت کا علم حاصل کر رہا ہے، ایک طبقہ ہے دنیاوی، دونوں میں کوئی میل ہی نہیں. تو یہ منمانی کر رہا ہے، وہ منمانی کر رہا ہے. تو ہمیں ایسے انجینئرز جو ساتھ میں عالم دین ہوں، ایسے ڈاکٹرز جو شریعت کا علم رکھتے حلال کا، ایسے لوگ جو یہاں دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور دین کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اور اختیارات رکھتے ہو، یہ بہت انتہائی ضرورت ہے. اس وقت کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. اور اس کے لیے ہر بار اسکول مت دیکھیے بھائی فلاں اسکول کھلے گا تو ہوں گا، آپ کو دینا ہی ہے. اس لیے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں شریعت نے جو ماؤں کو، عورتوں کو گھر میں رہنے کا کس لیے کہا؟ ناول پڑھنے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں، اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو شریعت نے گھر میں رکھا. آپ سب سے بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں. آپ ہی تو وہ لوگ بناتے ہیں جن لوگوں کو ہم بڑے بڑے ناموں سے پہچانتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی ماؤں کے کارنامے تو تھے جن لوگوں نے ایسی اولادیں پیدا کی جن کو بڑے بڑے القاب اور ناموں سے ہم پہچانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر پہچانتے ہیں اس شخص کو؟ عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عباس سنا ہے کبھی نام؟ مفسر قرآن اللہ کے ذکر فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اسامہ بن زید، جانتے ہیں اس شخص کو جو 17 سال میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی حکومت سے لڑنے کے لیے سپہ سالار بنایا، اور جس کی فوج میں ادنا سپاہی کی حیثیت سے 2 بڑی بڑی شخصیات تھی، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب. 17 سال کا نوجوان ہے. یہ عبداللہ ابن عباس ہے، رسول اللہ کے انتقال کا جن کی عمر 13 سال ہے. 13 ایئرس، 13 سال. 13 سال سمجھتے ہیں آپ؟ 13 سال 1 پہ 3
ان کی عمر 13 سال تھی، جو مفسر قرآن ہے، ان کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے. تو 13 سال میں عبداللہ میں یہ خصوصیتیں کہاں سے آئی؟ یہ اس کی ماں کی تربیت تھی. عباس تو اپنے تجارت میں، اپنے بزنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے تھے. کہاں عبداللہ ابن عمر جو اس امت کے جو ہے یہ جو ہے بہت بڑے جو ہے فقیہ ہے، یہ جو ہے رسول اللہ کے انتقال کے 17 سال عمر تھی. یہ فقہ، یہ علم، یہ ہنر کہاں سے سیکھا؟ یہ ماؤں کی تربیت تھی. جو ایسے نوجوان ہمیں دکھتے ہیں سامنے، یہ اسامہ بن زید ہے، ان کے والد زید بن حارثہ بچپن سے لے کر پوری زندگی رسول اللہ کے پیچھے لگے ہیں. کس نے اسامہ کو تربیت دی؟ جو اسامہ اتنے بڑے، جب اس زمانے کے سب سے بڑے جو ہے طاقت سے روم سے لڑنے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو وہ بینر، وہ جھنڈا دیا اور سپہ سالار بنایا. سمجھ رہے آپ ان چیزوں کو؟ اور عائشہ بنت ابو بکر، نام سنا ہے نا؟ ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن کی عمر 19 سال تھی. 19 سال کی تھی. اور علم الفرائض، میراث کا علم، ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا. ہر شخص جب میراث کا مسئلہ ہوتا تو بڑے بڑے صحابہ گھر پہ دستک دیتے، عاجزی سے کھڑے ہوتے اور وہ اندر سے سوال کرتے، باہر سے وہ اندر سے جوابات دیتی کہ اس کا مسئلہ یہ، اس کو اتنا دے دو، اس کا مسئلہ اتنا ہے، اس کو دے دو. یہ انتہائی کیلکولیٹو ورک ہوتا ہے، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر، جو بہت سارے بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں یہ میرے پاس مت لاؤ سوال، آپ کہیں اور لے جاؤ، کیونکہ یہ بہت معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے. تو یہ 19 سال کی یہ لڑکی اور یہ نوجوان لڑکے، یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھی؟ جب ماؤں نے اپنی گود کو مدرسہ چھوڑ دیا اور جب ماؤں نے اپنے وقت کو ٹی وی اور فضول وقتوں برباد کرنا، بازاروں میں گھومنا، بازاروں کی شان بننے میں اور گندے گندے پکچر، میگزین، ناول پڑھنے میں لگا دیا، تو پھر امت مسلمہ کی نسلیں بگڑ گئی. یاد رکھیں، تو آپ کو گھروں میں اللہ نے اس لیے رکھا کہ آپ کو تربیت کرنا ہے. تو ماں کی بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت، باپ کی ذمہ داری ہے اس تربیت پہ نگاہ رکھے. تو ماں کی حیثیت ایک ٹیچر کی ہے جو تربیت دیں گی، باپ ایک پرنسپل کے ساتھ آ کر چیک کریں گا کہ کیا ہوا، آج کیا پڑھے، ماں سے کیا سیکھے، سنا مجھے سننا ہے آپ نے کیا سیکھا، اور پھر اگلا کیا نکات دوں گا طے کیا ہے. میں نہیں کر رہا ہوں مرد بڑا ہے اور عورت چھوٹی، میں کہنا چاہ رہا ہوں مرد چکے باہر کی ذمہ داری بھی کر رہا ہے، وہ رات میں آ کے چکی کر سکتا ہے نا. آپ دن بھر گھر میں، آپ بھی بزی ہے، میں جانتا ہوں، آپ کام کر رہی ہے، آپ چولہا چکی کر رہی ہے، لیکن چولہا چکی میں وہ مشقت نہیں ہوتی جو مشقت لوگوں سے تعلقات رکھنے میں، ان کی باتیں سننے میں، لوگوں کی جو ہے بری باتیں، اچھی چیز دے کر بھی کسٹمر کی باتیں سنو، لوگ بھاؤ گراتے ہیں، آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ تکلیفیں جو ہے زیادہ ہوتی. شریعت نے کہا تم دیکھو، تو باپ نظر رکھے کیا ہو رہا ہے، ماں تربیت دے، لیکن دونوں مل کر سکھائیں گے. باپ یہ نہیں کہا میرے کو معلوم ہو گیا، دیکھو تمہارا ذمہ ہے، بس میں نے بول دیا، اب تم دیکھو کیا ہے، میں جانا ہے. آپ روز چیک کریں گے بیٹا آج کیا ہوا، چونکہ ماؤں سے بچے زیادہ گھلے ملے ہوتے تو کبھی سنتے نہیں ان کی بات. جب باپ پوچھتا کیا ہوا تو بولتے نہیں وہ ہم کر رہے تھے فلاں، سنتے، پھر بولتے دیکھو میں نے اس کو سمجھا دیا، اب کل آپ سیکھیں گے امی سے اور کل مجھے سنائیں گے کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ بھی نظر تعلیم اور تربیت کیجیے. دوسرا، تربیت میں، تعلیم تو ہوا، تربیت میں ان کے اچھے اخلاق بنائیے، اچھے اخلاق بنائیے. آج امت مسلمہ اپنے اخلاق سے اتنی گری ہوئی ہے. اس کی مثالیں ہمارے محلوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ اگر کسی بچے کو غلطی سے کچھ ہو جائے تو بولتا سمجھتا نہیں کہ مولانا دیکھ کے نہیں چلتے کیا. تو حیرت ہوتی ہے بچہ کیسی بات کر رہا بڑوں سے، کیا اس کو اتنی سمجھ نہیں، حالانکہ غلطی اس کی ہے 100%، پھر بھی لوگ جو اس کو کرتے ہیں. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکیاں ہوں تو پھر تو آدمی کچھ بھی نہیں بول سکتا. بچیوں کا معاملہ ہو، ان کا ایک معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسا انہوں نے نیزہ مار دیا، کیونکہ وہ ان کو کیا بولیں گے، آدمی جواب دے نہیں سکتا، عورت کا معاملہ ہے نا. تو بچے جواب دے رہے بڑوں کو، بد اخلاقی کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور والدین اپنے بچوں کو محفلوں میں لے جانے میں شرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ بدنام نہ کاٹ کے آئیں گے. کیا تربیت دے رہے ہیں آپ بچوں کو، ایسی تربیت کہ آج آپ یہاں شرما رہے ہیں، کل کو روز قیامت کہاں پہچانیں گے ایسی اولادوں کو آپ جو ایسا آپ کی زندگی میں کر رہی ہو. بالا سے اعلیٰ ان کو جو ہے تربیت دیجیے، ایسی تربیت جس کے اندر لگے تو تھوڑا ضرب بھی لگائیے، ان کو نصیحت کیجیے ان کو. سمجھ رہے، ایک نبات اللہ مکسچر ہوتا ہے جہاں رسی ہاتھ سے بھی نہ چھوٹے اور مکمل ڈھیل بھی نہ ہو. سمجھ رہے بات کو، جہاں لگے رسی ٹوٹیں گے ڈھیل دے دیجیے، پھر لگا اس کو کھینچ دیجیے. یہ ایک بہت نازک رشتہ ہوتا ہے. آج میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے والدین نے یا اس امت کے والدین جو ہے، ماں باپ جو ہے، بڑے لوگ ہیں، ہم نے بچوں سے وہ تعلقات نہیں بنائے جو تعلقات میرے آپ کے ہونا چاہیے تھا ہم لوگوں کی. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک نسل اور دوسری نسل میں زمین آسمان کا فرق ہے. باپ بولتا کرو، بیٹا بولتا کیسا کرتے حضرت میں دیکھتا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ رشتہ وہ رشتہ ہی نہیں ہے. علی بن ابی طالب نے اتنی پیاری بات کی، اگر اس کو آپ سمجھیں گے، علی رضی اللہ عنہ نے اتنی پیاری بات کی، فرمایا جب یہ 7 سال تک ہوتے ہیں تو تم ان سے کھیلتے ہو. بچے 7 سال تک ہوتے ہیں نا، آپ کھیلتے ہو، ان سے کھیلتے ہو. جب یہ اس کے بعد 7 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو تعلیم دیتے ہو، مطلب 0 سے لے کر 7 سال تک کھیلتے ہو تم ان سے. 7 سے لے کر 14 تک تربیت دیتے ہو، اور اس کے بعد کے 7 سال وہ تمہارے دوست ہوتے ہیں، بازو کھڑے ہوتے ہیں تمہارے. اب بچہ جوان ہو رہا ہے، 14 سال کا ہو گیا، اب دوست ہے تمہارا، تو اب تمہارا وہ دوست ہوتا ہے. ساتھی بنائیے اپنے بچوں کو. یہاں معاملہ یہ کہ باپ دشمن بناؤ بچوں کا. ابا تو یہ نہیں بولنے والے، میں معلوم، ابا تو یہ سننے والے نہیں. ابا کو بول کے ہم تک گئے، 14 سال 15 سال سے دیکھ رہے ہیں، حضرت کا معاملہ بدلتا نہیں. تعلقات بدلیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں سے تعلقات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ رول ماڈل باپ، کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے
फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर जाते और वो कहती है शबाहत में, चाल ढाल में, डील डॉल में, सेहत के एतबार से और चाल के एतबार से और शबाहत देखने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों में से सबसे ज्यादा नजदीक फातिमा थी। सबसे ज्यादा देखने दिखाने, चाल ढाल, डील डॉल, चलती भी तो आप समझ जैसे शबाहत आती, जिस्मानी है एतबार से आप समझ जैसी, और इसी तरह शबाहत चेहरे से पहचान लेता कि ये जो है अल्लाह के रसूल की बेटी होंगी होता, तो सबसे ज्यादा करीब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके घर जाते, क्योंकि माँ आयशा की शादी के बाद आपने देखा, क्योंकि पहले कुछ बेटियों का इंतकाल आपका पहले ही हो चुका था, जंग बदर से पहले कुछ का हो चुका था, 2 का, उसके बाद 1 का, तो एक ही थी जो हयात थी आप समझ जिंदगी में, और ये भी 6 महीने बाद इंतकाल कर गई आप समझ। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर जाते हैं, बाप का मॉडल, बाप कैसा ताल्लुक रखेंगे। जब जाते या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो फरमाते, जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को सलाम करते, उससे हाथ मिलाते हैं, उसके बाद उसकी पेशानी को चूमते और अपने सीधे तरफ या उल्टे तरफ बिठाते हैं। बेटी आई, वेलकम किया, सलाम किया, उसका सर चूमते और सीधे तरफ या उल्टे तरफ बिठाते, हाथ मिलाते उससे। हाथ माँ बाप बच्चों से हाथ मिला सकते हैं, याद रखिए, माँ बच्चे से, लड़के से गले भी मिल सकती है, इसलिए कि ये महरम रिश्ते हैं पूरे। तो हाथ मिलाते, वेलकम करते, बोसा लेते सर पे, सीधा दाएं जाने बिठाते। और ये मामला सिर्फ अल्लाह के रसूल का नहीं था, बाप की तालीम ऐसी तो बच्चे वैसी होंगे। वो कहती है जब अल्लाह के रसूल इनके घर जाते हैं, हज़रत अली के घर जाते मिलने, तो ये उठकर आती, अपने बाप को सलाम करती, बाप से हाथ मिलाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी चूमती और आपको अपने दाएं और बाएं जानिब बिठाती, सीधे या उल्टे तरफ। कैसा रिश्ता है माँ जो है बाप और बेटी का। आप समझो चूंकि बेटे नहीं थे तो हम लोग मिसाल नहीं दे सकते बेटों की, इसलिए बेटी की दे रहा हूँ, ठीक। बेटे भी होते तो आपका शुरू की होता बच्चों के साथ। तो बाहर से बेटी शादीशुदा बड़ी है, लेकिन ताल्लुकात देखिए आज कहाँ वालिदैन के ताल्लुकात है। अगर किसी बात से पूछ ली वो आपका बच्चा कौन सी क्लास में, पता नहीं कौन सी क्लास में, कहाँ जाता पढ़ने, पता नहीं कहाँ जाता हूँ, कौन से फलां, नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, उसकी अम्मा से पूछा, उसके दोस्तों से पूछो। सुभान अल्लाह, आपको आपके बेटे का अगर नहीं मालूम और आपको दुनिया की खबर, अरे क्या चतुर आदमी है, मार्केट क्या चल रहा पूरा मालूम है, तुझे अपने बेटे का नहीं मालूम, क्या मार्केट जान के करेगा। जो तेरा आखिरत का सौदा है वो बर्बाद कर दिया और बड़ा मार्केट मालूम, ये मालूम, वो मालूम, तिजारत में ये धारकारी, ये फला है, ऐसा करता वैसा करता। ताल्लुकात नहीं है आपके अपने बच्चों से, ताल्लुकात गहरे बनाइए बच्चों से, दोस्त बनाइए उनको जब वो बालिग हो जाए। हज़रत अली का कौल है 7 साल खेलो, 7 साल तरबियत दो, 7 साल वो तुम्हारे दोस्त है, फिर अब यहाँ से शेयर कीजिए उनसे, ये बड़ी अहम चीज है। और इसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में दी, जो एक वाक़या आता है, जो मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से भागे मदियान पहुंचे, मदियान में जब पहुंचे तो पूरा वाक़या चलता है। इस उलमा लिखते हैं वो शुएब अलैहिस्सलाम थे और वो औरत जो थी वो सफूरा अलैहिस्सलाम, जो उनकी बीवी जो है बेटी थी, जो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की क्या बनी, बीवी बनी। बहरहाल वो तफसीर है, कुरान में नाम नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे मदियान में, देखा कि लड़कियों पे जुल्म हो रहा है, बकरियां उनकी पहली आई, पानी उन्होंने निकाला और बकरियां पानी दूसरे की पीती आकर और दूसरे लोग पिलाते हैं, और नबी जुल्म बर्दाश्त नहीं, अभी नबी बने नहीं थे लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा ये जुल्म है, आप आगे बढ़े और आपने खुद बकरियों को पानी निकाल कर पिलाया और उनको कहा कि तुम बाद में और बाद में पीना। उसके बाद उसमें से एक, कुरान ने कहा जो बड़ी थी 2 में से, उसने कहा कि हमारे वालिद जो है बूढ़े इंसान है, शेखुन कबीर, बहुत बूढ़े इंसान, मतलब शुएब अलैहिस्सलाम, जो तफसीर में आता है। क्या ऐसा होगा कि आप हमारे वालिद के पास चले और हमारे पास रहे, आप अजनबी दिखते हैं जमीन के अंदर। बच्चियों को ये लगा एक अच्छी चीज है, एक नौजवान है, ईमानदार है, इंसाफ करने वाला, हमारी बस्ती में है, अगर हमारे वालिद रख ले तो उनको कोई लड़का नहीं था। कहा चलिए। जब चले तो अल्लाह ने फरमाया उन औरतों, उन लड़कियों में से एक जो बड़ी थी, उसने कहा अपने बाप से, ये जो आदमी है ऐ मेरे वालिद, ये बहुत कवी और अमीन है, बड़ा ताकतवर और अमानतदार है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर, हर नबी बहुत ताकतवर था, हवी हैकल का, तो कहा हवी हैकल है और बड़ा अमानतदार इंसान है, क्यों ना आप रख ले। बाप ने उस बात को परख लिया बच्ची के उस इशारे को। ये बाप का रिश्ता होना बेटियों से और बेटों से। बेटी का उस उतना जुमला की एक लड़की की बेटी ने तारीफ की, कहा ये बड़ा ताकतवर और ईमानदार है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम से कहा चाहो तो मेरी बेटी से निकाह कर लो। बाप ने भाग दिया उस बात को कि बच्ची को अखलाक पसंद है उस लड़के के, आपने रिश्ता भेजा और शादी कर दिया। अंदाजा लगा रहे कैसे ताल्लुक होंगे शुएब अलैहिस्सलाम के उस लड़की से कि भाग गया फौरन लड़की की एक बात से कि लड़की जो कह रही है पॉइंट टू बी नोटेड था और जेन्युइन पॉइंट था और लड़का वाकई में जेन्युइन है, निकाह कर देना चाहिए। ये मामला लड़की के भी हो सकता है, कोई लड़का आगे कहे कि फलां बच्ची के बारे में बड़ी तारीफ हो रही, बड़ी दीनदार है, वालिदैन इस पॉइंट को नोट करें इसलिए कि वो इशारा कर रहा है किसी तरह। और ये वही कर सकता है जो दोस्त हो आपका, दोस्त से भी समझ जाता है, दोस्त को नए कपड़े पहन हो क्या चल रहा है, नए कपड़े, दोस्त भाप लेता है क्या है, एक चीज भी तब्दीली तो भाप लेता है। तो बाप दोस्त हो, माँ दोस्त हो, बच्चियों के दोस्ती वाला मिजाज, एक माहौल हो घर के अंदर बेहतरीन ताल्लुकात वाला, ये इनके हुक्म में से याद रखिए। और हुक्म तभी दी जाएंगे जब ये माहौल होगा। तरबियत में अखलाकी तरबियत कीजिए, वरना ये उम्मत अखलाकी तरबियत में बहुत गिर चुकी है। अखलाक सबसे भारी चीज है मीजान के अंदर। आइए 9वां पॉइंट, औलाद के बीच अदल और इंसाफ कीजिए, नाइंसाफी मत कीजिए। लड़का लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़की, लड़की लड़का, सब में इंसाफ कीजिए। एक नाइंसाफी जो मैं देखता हूँ इस माशरे में ये है कि लड़कियां उम्र में बड़ी होती है और अगर उसके बाद भाई पैदा हो तो उनको भैया बोलने लगाते हैं। ये कोई इंसाफ है? वो छोटा है उससे, वो बोलेगा बाजी उसको भैया बोलो, भैया क्यों, तो लड़का है ना, हमको इतने दिन बाद पैदा हुआ, तुम पहले मनुष्य पैदा हो गए उसके बाद अब ये पैदा हो, तुम भैया बोलना उसको। 4 लड़कियों के बाद लड़का पैदा हुआ, भैया बोलना, क्यों बोलेंगे लड़कियां? कमतर है वो, हकीर है वो बड़ी है उससे, वो बोलेंगे सबको बाजी सबके यहाँ से। और हम तो इतनी नाइंसाफी करते हैं बच्चों में अदल बहुत जरूरी है। इतनी नाइंसाफी कि पेड़े आए तो और जिलेबी आए तो
समझ गए क्या हुआ? समझ गए आप? शुरुआत ही आपने हकारत से की, ना इंसाफी से की अपनी औलाद की पैदाइश पे। क्यों आपने बड़े बाटे अपनी लड़के की पैदाइश पर लड़की भेजी? मैं ये नहीं कह रहा हूं जलेबी पेड़े ये हराम नहीं, एक महंगी चीज आपने बेटे की पैदाइश पर और एक सस्ती चीज बांटते हैं अपनी लड़की की पैदाइश पर। आप फर्क कर रहे हैं अपनी औलाद में, दोनों को बराबर बांटिए। बल्कि और ज्यादा खुशी का इजहार कीजिए, अल्लाह ने बेटी दी, बेटी जिसके लिए जन्नत के वादे हुए बेटी की तरबियत करके शादी करने वाले को 3 के लिए भी और 2 के लिए भी और 1 के लिए भी, लड़के के लिए नहीं कुछ भी किया। एक साहब थे, वो बड़े लड़कियों से नफरत करते थे। उनको खुद लड़कियां थी लेकिन बड़ा चिढ़ता उनको, क्या मेरे को बच्चियां होंगी इतनी, उनको लड़के चाहिए थे। अब बच्चियों की शादी हुई, बच्चियां चले गई, बूढ़े हो गए वो साहब। पड़ोस में एक इंसान जो है मर गया। जब उनके पड़ोस में मरा तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा, बहू को मालूम था बच्चियों से बड़ी नफरत करते, लड़कियों से उनको पसंद नहीं थी। तो उन्होंने कहा, उस आदमी ने कहा कि बेटा इसी घर में मर गया, उनका दोस्त था जो मरा, को रोने वाला नहीं है। तो उस बहू ने कहा, उनके घर में बेटियां नहीं है ना, बेटियां रोती बेटे थोड़ी रोते हैं। तो उस लड़के उस शख्स को बड़ा एहसास हुआ कि आज तक मैंने, सही बात है ना, एक बेटी जो अपने घर से 50,000 किलोमीटर भी दूर रहती है और एक बेटा जो बाप के बाजू कमरे में सोता है, उस बेटी को मालूम माँ बाप की तकलीफ क्या, इस बेटे को नहीं मालूम होती। वहां से खबर लेती है, अब बाबू वहां से फोन लगा के क्या हालात है, आज बहू ने आपकी भाभी ने कुछ खिलाया नहीं खिलाया। तो ये पड़ोस में रूम है बेटे का, वो बहू नहीं पूछने वाली, लेकिन वो 1000 मील दूर से फोन करके पूछती है आप ठीक तो है ना, खैरियत से तो है ना। तो क्या उनको बेटियां कहाँ थी? बेटे थोड़ी रोते और भवें रोती है क्या ससुर के मरने पर? तुमको बड़ा एहसास हुआ और आखिर वक्त में वो बेटियों से इतनी मोहब्बत करने लगी कि खूब उनको जो तोहफे तहफ देते कि मैंने बड़ा गलत किया कि आज तक तुमसे जो इंसाफ कीजिए अपने लड़के लड़कों में इंसाफ। वरना लोग होते हैं ये मेरा गोरा ये मेरा काला, मेरा गोरू उसको चूम लिया, मेरा काले जब तू तो अलग ही है। ना इंसाफी कर रहे हैं। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा कहेगा मेरे बाप ने ना इंसाफी की, और ये भी आपको जब बड़ा होगा मजा चकाएंगे। इससे बच्चों में नफरत, हसद, झगड़े, बुग़्ज़ पैदा होते हैं। देखिए इंसाफ कीजिए, अदल कीजिए। इसको चॉकलेट तो इसको भी चॉकलेट, लड़की को चॉकलेट तो लड़के को भी चॉकलेट, लड़के कैडबरी तो लड़की को भी कैडबरी, इसको कैडबरी इसको चॉकलेट नहीं। इंसाफ, बल्कि इसको ज्यादा दीजिए और बेटे को सिखाइए, बेटे ये बहन है, इसकी पैदाइश के बाद इसकी परवरिश शादी पे मुझे अजर है, तुम पर नहीं। तो तुम पर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता मैं इस पे इन्वेस्टमेंट में रहूं, ताकि बच्चों को भी लगे कि माँ की इज्जत, बहन की इज्जत, बीवी की इज्जत, औरतों की इज्जत करना चाहिए। ठीक है, तो बचपन से इंसाफ कीजिए उनके अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सही मुस्लिम का, सही बुखारी का रिवायत है, एक सहाबी आए जिनका नाम नोमान बिन बशीर था। उनके वालिद ने जो है नोमान बिन बशीर को गुलाम दिया। जब गुलाम तोहफे में दिया तो उनकी बीवी ने कहा जब तक अल्लाह के रसूल इस तोहफे पे गवाह ना बन जा मैं नहीं लूंगी। जब अल्लाह के रसूल के पास उनके वालिद चले बशीर रजी अल्लाह अन्हु, तो बशीर ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने नोमान को एक गुलाम तोहफे में दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या तुझे नोमान के अलावा भी बच्चे हैं? तो कहा बहुत है। तो कहा उनको दिया? तो कहा नहीं। तो कहा फिर मैं जुल्म के तोहफे पे गवाह नहीं बनता। तुम जुल्म कर रहे हो ना, एक बच्चे को दे रहे हो एक को नहीं दे रहे, सबको बराबर दो। तो वालिदैन बच्चों को, हत्ता कि अगर आपका बच्चा नाफरमान भी हो तो उसको आप बराबर दीजिए। क्या आपकी नाराजगी काफी नहीं है उसके लिए, उसकी आखिरत के बर्बाद करने के लिए? दुनिया दीजिए उसको, अगर नाफरमान औलाद भी। कुछ लोग होते हैं ये मेरा बड़ा खिदमत करता है, इसको पूरी जायदाद आखिर वक्त में। आपकी नाराजगी क्या काफी नहीं उसकी आखिरत बर्बाद करने के लिए जो आप दुनिया भी खींच ले रहे हो उससे? इंसाफ कीजिए, नाफरमान भी रख दीजिए। और आखिर ये 10वां पॉइंट जो हम याद रखेंगे, बालिग हो जाए तो निकाह कर दे, और अगर निकाह के बाद अलग होना चाहे तो घर से अलग कर दे, ये उसका हक है। आप बोलेंगे तो आप घर में फूट डालने की बात कर दी आपने, 2-4 दिन से अच्छी बात चल रही थी, आज असलियत पे आ गया ऐसा लग रहा। यह हकीकत है, असलियत यही है, यह शरीयत की हकीकत है। शरीयत इंसानी फितरत को इंसानों से ज्यादा अच्छी जानती है। समझ रहे बात? शरीयत जानती है कि जब एक इंसान निकाह करता है तो निकाह करने के बाद एक इंसान मुखालिफ जिन से मिलता है, जिससे जाहिर सी बात है उसका एक फितरी अट्रैक्शन है उसको, जो अल्लाह ने दिया है, फितरत में डाला है। औरतों से मोहब्बत इंसानी फितरत का तकाजा है। इसके बाद अजनबी लोगों से बात करना इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। अब एक खातून से इंसान की शादी हो गई, मामला तो ये है कि बस अब एक घर में रहेंगे, अच्छी बात है, मैं उसका इनकार नहीं करता हूँ। इन्हें घर में का मतलब नहीं कि बेपर्दे से भाभियां आ रही देवरों के सामने आए, नहीं, इंशाल्लाह पर्दे के उन्माद में तफसीलात आएंगी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं, एक घर में रहिए बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन घर में रहने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी पूरी आजादी छीन लीजिए। मियां बीवी में रिश्ता होना चाहिए, आप मुकम्मल आजादी छीन लेंगे उनकी और कहेंगे कि ये अलग होना चाह रहा तो फितरी चीज है। फिर वो जब वो चीज, वो तकाज़े, जरूरत है फितरत के नहीं मिलेंगे तो इंसान परेशान है, और उसके लिए फिर रास्ते ढूंढेंगे। ऐसा एक रास्ता क्या ढूंढे? शादी होगी तो लोग कहाँ जाते हैं फिर? हनीमून, ठीक है, कि मतलब हनीमून के लिए जाते हैं, अपनी बीवी करके कहीं दूर चले जाते हैं, है ना। ये फितरी तकाजा इंसान चाहता है उस औरत के साथ ज्यादा रहे जिससे उसका निकाह हुआ है। अब आप अलग नहीं करेंगे और उससे मुकम्मल नजर रखेंगे, पूरे कैमरे लग जाते हैं। जैसी बेटे की शादी हुई तो माँ के कैमरे बहू पे टिके हुए पूरे, उसकी जो बहनें हैं ननंद है उसके टिके हुए। देखो भैया उसको देख रहे थे अभी से, अरे अभी से क्या शादी हुई ना उसकी, अब क्या बाहर की औरतों को जाके देखे वो? भैया भाभी को देख रहे थे, अरे भाभी को देख रहे थे ना बेटा, कहीं और तो नहीं देख रहे थे, अच्छी बात है ना, ये अपनी चीज को देख रहे थे। कैमरे लग जाते, अरे वो देखो उसका हाथ पकड़, अरे वो उसकी बीवी है, उससे हाथ भी मिला सकता, हाथ लगे चूम भी सकता, उसकी बीवी है। नॉर्मल हाथ नहीं मिलाते लोगों से, हाथ मिला रहे, फिर क्या? अच्छा यही भाई आपका अगर ऑफिस में कोई बहुत बड़े जॉब पर कोई लेडी है और साथ मिला तो भैया अपने क्लाइंट से हाथ मिला रहे थे, वहां भी साथ मिला, अपनी भैया ने फला किए,
शरीयत ने कहा अलग हो जाओ, ये मसला है अलग। इसलिए कि साथ रह के बुरे दिल रखने से अच्छा है दूर रह के मोहब्बतें रखो अपने अंदर। लेकिन हरगिज इसका मतलब नहीं जो मैं कर रहा हूं अलग हो जाना कि बच्चे पे से पूरी जिम्मेदारी वालिदैन की हट गई, भाई मैं अलग हो गया तुम तुम्हारा देखो, हरगिज नहीं इसका माना है। ये खिदमत और वो सब चलती रहेंगी, बीवी का घर अलग है, वहां जाके आपको पूरी खिदमत करना होगी, साथ रहना बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन होता है ना कभी दो औरतों के मिजाज नहीं जमते, शरीयत ने कहा अलग हो जाओ, इसलिए कि तलाक ही को हल नहीं, अलग होना हल है। अलग हो जाओ, आराम से रहो, माँ बाप की खिदमत लेकिन बेटे पे वाजिब है, वो खिदमत करता रहेगा आगे, ठीक है। तो लिहाजा उसका निकाह कर। अब निकाह नहीं करने में एक अड़चन क्या आती है, बच्चे कमाते नहीं, अभी बच्ची पढ़ रही है, लड़की वाले बोलते बच्ची को हम पढ़ा रहे हैं, लड़के वाले बच्चा कमा रहे हैं, रिश्ता तय करके छोड़ देते हैं। रिश्ता तय कर दिया, हाँ शादी तो आप करने वाले, हाँ अभी दोनों का खर्चा कौन उठाते हैं, उधर लड़की कौन उठाता है, उसका बाप, लड़के कौन उठा रहा है, उसका बाप। अगर यही वालिदैन ये सोचे यार खर्चा तो हम दोनों ही उठा रहे ना, खानदान वाले अभी कमा रहा नहीं लेकिन इंशाल्लाह कमाएंगे ना, अगर शादी करने से ये बुराइयों से बच रहा है तो निकाह कर दो, खर्चा तो हम ही उठा रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात होगी। अल्लाह उस बाप पर रहम करे जो इस नीयत से अपने बच्चे की निकाह करते, जो नहीं कमाता कि वो बुराई और शर और फितने और फसाद और जिना से बचा। बड़ी बात है ये बहुत, ये चीज हम समझते हैं आज के दौर में। ये बात तो पल्ले भी नहीं पड़ती हमारी कि बच्चों की शादी करना चाहिए, बच्चा बोल बोल के तक गया, दाढ़ी के बाल सफेद होने चालू हो जाते हैं। और शादियां भी होती कब है, वालिदैन को पता नहीं, समझ में क्यों नहीं आ रही है मसले। जिना शर फसाद इसलिए तो फैल रहा है दुनिया में, जब एक इंसान की जरूरत है वो खाना खाए, जब आप खाना उसको फितरी तौर से जायज ढंग से नहीं देंगे तो उस खाने को चुरा कर खाएंगे, हराम तरीके से खाएंगे। तो इंसानी फितरत के अंदर उसकी नफ्स है, नफ्स की तस्कीर नहीं होगी तो हराम तरीके से पूरी करेगा। समझिए इस बात को। बुराई फैल रही है, बुराई फैल रही तो फैलाने वाला कौन है, जिम्मेदार क्यों नहीं निगाह रख रहा उस बुराई पे, कहां से फैल रही, क्यों नहीं निकाह की तरफ नजर दौड़ा रहे, क्यों नहीं इन चीजों को देख रहे। बहुत अहम बात है। तो ये नुकात थे जो मैंने आपके जरूरी समझे, 10 पॉइंट की शक्ल में मैंने औलाद के क्या हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन यकीनन ये मुकम्मल नहीं थे, कुछ बात यकीनन रह गई होंगी, आप और भी मुताला करके जान सकते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े हक थे जो मैंने रखे। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं जब मैंने औलाद के हक रखे तो वालिदैन के हक छोड़ दें, बीवी के हक छोड़ दें, इसलिए कि औलाद के हक है। आपको सबके हक बैक वक्त एक साथ देना है। और वालिदैन के जो हक है, जो अलग होने का मैंने खास तौर से कहा, इसको आप बिल्कुल गलत माने में ले लें, ये बिल्कुल शरीयत के माने में ले कि अगर दोनों की ना जमती हो तो अलग रहे, लेकिन बच्चे पे पूरी खिदमत वालिदैन की आयद और बहरहाल इसी तरह जो है जरूरी होंगी। और इसी तरह जो है अगर आखिरी नुकात बड़ा है, मैं सुन लीजिए, अगर वालिदैन ने मेरा हक नहीं दिया तो मैं क्या करूं, ये बहुत से लड़के बच्चे करते हैं कि अगर उनको बोले कि यार वालिदैन की सुनो, हाँ उन्होंने मेरे लिए क्या किया, तो सुन ले वो बच्चे सब, वो औलाद सुन ले। अगर वालिदैन आपका हक नहीं भी देते हैं तो उनकी इताअत फरमाबरदारी आपके लिए लाजिम है, इसलिए अल्लाह उनसे पूछेगा, आपसे आपके हक का, उनसे उनके हक का। ये बात याद रख लीजिए। वरना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अरे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया मैं क्यों सुनूं, नहीं, इसलिए कि वो उनका हक था, उन्होंने मारा है, लेकिन तेरा हक क्या है तो उनको देता रहे। तो हरगिज मैंने ये, मेरा दर्स का उन्वान ये नहीं था या मकसद ये नहीं था कि अगर आपके वालिदैन जालिम है, जाबिर, तकलीफ दिया, आपको मारे, सताए, तंग करे, घर से अलग कर दिया, आग कर दी, फलां कर दी, तो आप उनकी इज्जत एहतराम ना करें कि तो मेरे हक नहीं मिले, नहीं, उनका मामला अल्लाह उनसे पूछेगा, मुझसे उनकी इताअत की पूछूंगी, मैं उनकी इताअत करता रहूंगा, फिर चाहे वो मेरे साथ जो भी सलूक करे। आप कहेंगे ऐसा क्यों, इस हाथ से उस हाथ से होना चाहिए, नहीं, वो ना दे हाथ लेकिन मैं अपना हाथ उनको दे, इसलिए कि कुछ लोगों को स्पेशल ताकतें होती है, मालूम ना आपको। जैसा कि एक मुल्क का सफीर अगर दूसरे मुल्क में आए, डिप्लोमेट, तो उसके ऊपर केस नहीं बनता है, मालूम, हत्ता कि मर्डर केस भी नहीं बनता है, वो आदमी को उसके मुल्क भेजा जाता है और उसके मुल्क में केस होता है, हिंदुस्तान में उस पर केस नहीं चल सकता, इसलिए कि वो दूसरे मुल्क का सफीर है। तो वालिदैन एक हाई अथॉरिटी है जिनको बहुत सी इम्यून पावर्स अल्लाह ने दे रखे हैं। अब वो मेरे पे जुल्म करते हैं, उनका मसला, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, वो मेरा हक मारते हैं, उनका मसला, मैं उनके हक दूंगा। उन्होंने मुझे जिंदगी भर कोई चीज पढ़ाई लिखाई खिलाया पिलानी, लेकिन मैं उनको जरूर करूंगा। तो अगर आपके वालिदैन आपका हक ना दे तो हरगिज मेरे इस दर्स का माना ये नहीं था कि आप उनका हक ना दे, आप अपना काम करते रहे। वालिदैन से उनकी पूछूंगी, मुझसे अपनी पूछूंगी, तो मैं वो करता रहूं। अल्लाह से आखिर में दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम को तमाम हुकूक, चाहे वो वालिदैन की हो, मियां बीवी की आपसी हो, या बच्चों की औलाद के तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए किताब और सुन्नत का समझ अमल करना आसान करें, जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें। खात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी ने सवाल किया, जो औरत चाहते हैं अलग होना लेकिन मर्द नहीं चाहता, घर से अलग होना मर्द नहीं चाहता, इस मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक तरफ वालिदैन है और दूसरी तरफ बीवी बच्चे, वो मर्द क्या करे जबकि गलती दोनों तरफ हो। देखिए सबसे पहली चीज कि उन सवाल ये कि बीवी की तरफ से मामला नहीं जम रहा है, कुछ माँ की तरफ से भी नहीं जम रहा और शौहर अलग नहीं होना चाहता। इस मामले में अगर ऐसी जरूरत है, ऐसी हालात है कि वालिदैन बहुत बूढ़े हैं, माजूर है, मजबूर है और वालिद को और वालिदैन को छोड़कर जा नहीं सकते हैं, इस हालत में और जमती भी नहीं है, तो इस हालत में मैं ये कहूंगा उस बहू से कि आप अल्लाह की खातिर
اس ماں کو برداشت کر لیجیے، اس لیے کہ وہ ماں تھی جس سے وہ اولاد پیدا ہوئی. جو آپ کا بہت سے لوگ ہوتا ہے ساس سے تکلیف ہوتی، شوہر سے نہیں ہوتی، تو یہ جو اتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہے وہ اس کی اولاد ہے جس نے راتوں کو جاگ کر اور دن کی تکلیفوں کو اٹھا کر اور اس کی بیماریوں میں اور اس کی غلاظت کو اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کر کے بڑا کیا. تو لہٰذا ان تکلیفوں کو دیکھ کر اس ماں کو برداشت کر لے. ہو سکتا ہے کل آپ کی بہو آپ کی تکلیفوں میں برداشت کر لے. دوسرا، عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو بہوؤں کا یہ کام ہے یہ سوچیں کہ کل میں بھی ایسی چڑچڑی ہو جاؤں گی اور میری بہو بھی اگر ایسا کرے میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس مسئلے کو وہ اپنی بہو پر، اپنے بیٹے پر قیاس کر کے دیکھے کیا وہ پسند کریں گی؟ نہیں. تو میں کہوں گا اگر شوہر گھر سے نہیں نکل سکتا، اس کی کچھ مجبوری اور ایسے حالات نہیں ہیں، آپ کو اسی گھر میں رہنا ہے، تو مہربانی کر کے بہویں اپنے آپ کو عاجز اور انکساری کر لے. اس لیے کہ اس عورت کی بڑی قربانیاں ہیں جس عورت نے اس بچے کو پالی جو آپ کا شوہر بنا. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اس معاملے کو آپ سلجھا لیں، یا اگر ساس کا مزاج نہیں بدل رہا تو بہو اپنا مزاج بدل لے اور یہ سوچے کہ ساس اتنی تکلیف دینا یہی کہنا اس کی عادت ہے. لیکن کچھ جگہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جیسی شادی کر کے آتی بولتی ہے اب الگ ہو جاؤ. یہ چیز نہیں ہے. الگ ہونا چاہے تو الگ کر دے، بیوی کہے تو نہیں. آدمی اگر الگ ہونا چاہے تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا آپشن ہے. لیکن بہت سی بار لڑکیوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہی ساس سے الگ ہو جانا. وہ عورتیں جو اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ گھر میں جاتے گھر سے الگ ہو جانا یا شوہر کو الگ کرنا، کیا وہ چاہتے ہیں ان کے بیٹے بھی ایسی گھر سے الگ ہو؟ اس لڑکی کے بھائی نہیں، ہم کیسا چاہیں گے اپنا بچہ، پھر دوسروں کے بچوں کو الگ کرتے آپ، خود کے بچے کو نہیں. تو بہرحال اس معاملے میں جو ہے آپ جو ہے احتیاط کریں اور عاجزی سے کام لیں، حلم کا مظاہرہ کریں اور آگے کا سوچیں کہ کل کو میرا بیٹا ایسا کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. پہلا جو بچہ رہتا ہے وہ نینیال میں پیدا ہونا چاہیے، ایسا ایک رواج ہے، تو اس کے بارے میں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ پہلا بچہ لوگ کہتے ہیں ننیال میں پیدا ہونا چاہیے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اس کا کوئی حقیقی معاملہ نہیں ہے کہ لڑکی کا ذمہ شادی کے بعد بھی اس کا باپ رہتا ہے اور شادی کے وقت بھی جہیز لیتا ہے، جوڑا گھوڑا لیتا ہے اور فلاں رقمیں لیتا ہے، انگوٹھیاں اور کپڑے لیتا ہے، اور شادی کے بعد بھی اولاد پیدا ہو تو جاؤ اپنی ماں کے گھر میں پیدا کرو اور میرے پاس لاؤ. کیسی تعجب کی بات ہے، اولاد تیری اور پالے اور پیدا ہو تیرے سسر کے گھر، کیسی عجیب بات ہے. تھوڑا سوچئے نا. ایک انسان زندگی بھر اپنے ماں باپ کے بستر پہ، ماں باپ کے بستر پہ سوتا ہے، ماں باپ اس کو کپڑے پہناتے ہیں اور شادی کا بستر اس کے سسر کا ہوتا ہے اور شادی کپڑے اس کا سسر دیتا ہے. کیسی عجیب، جس کو کہیں گے امت پر بھکاری پن طاری ہوا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جہیز، جو لعنت ہے یہ. اور جہیز لینے والا چاہے جس شکل میں لے، میں بھکاری بولتا ہوں اس کو اپنی زبان میں، اس کو کہیں گے ہم ماڈرن بیگرز. یہ جدید دور کے بھکاری ہے سب. اور بھیک مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک فقیر آ کر بولتا ہے پیسے دو، بھیک دو. آپ بولیں گے یار جانا کیسا ہٹا کٹا ہے، بولیں گے دینا ہے تو دو، میں تو خاموش رہو، اتنا میرا ہے. ایک فقیر رہتا ہے وہ بولتا نہیں آپ کو بھیک چاہیے، وہ آگے بولیں گے بہت پریشان ہیں، وہ ایسا باتیں بنائیں گا. تو جہیز بھی لوگ دو قسم سے دیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے فہرست دے دی آپ نے، آپ کہیں گے یہ کیا ہے تو بولیں گے دینا ہے دو، نہیں دینا مت دو، ہم لڑکا نہیں دیں، شادی نہیں کریں گے. ٹھیک. دوسرے ہوتے ہیں نہیں دیکھیے اب جہیز وہیز کیا، یہ سب چیزیں درست نہیں، اللہ نے ہم کو بہت دے رکھا ہے، آپ کی بیٹی کو جو سہولت ہے وہ آپ دینا ہے تو دے دیجیے. سمجھے؟ بولتے ہیں الگ الگ کھانے کی خدمت ہے نوالا. تو ایسا نہیں بولوں گا میں، اس کو پیر کے نیچے سے آ رہا ہے یہ معاملہ، تو یہ ایسا کھانا ہے یہ آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے. اور پھر آپ کی بچیاں تو آپ کے گھر پہ ہی آتی ہوں گی، پہلی بار جب اولاد ہوتی تو ہمارے پاس 3 بار بھیجتے ہیں 3 بچوں تک، تو مطلب پورا فائنلی کر لیتے ہو خرچہ ورچہ پورا ادھر 3 بچوں تک آتی رہی. مطلب ہماری آپ کے بچے کی ماں کا پیار بھی ضروری ہے نا، بچی کو ساس تھوڑی پیار دے سکتی ویسا، تو ماں کے گھر. دیکھیے یہ تمام چیزیں دور صحابہ میں اس کی بات نہیں ملتی. یہ الگ بات ہے کہ اگر بچی کی صحت کی دیکھ بھال کرنے کچھ لوگ نہ ہو، اس لڑکی کو جو اپنے ماں کے گھر میں انسیت ہوں گی وہ یہاں نہ ہو تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ شروع سے آخر تک لڑکی کبھی اپنے شوہر کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی اور شروع سے آخر تک وہ ایک تناؤ والا معاملہ ہے. کچھ ہوا کہ اپنے گھر جانا ہے. جب ایک بار لڑکی کا نکاح کر دیا آپ نے آپ کی، تو آپ کے پاس سے وہ ختم ہو گئی، اس کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہے. معاملہ یہاں ہوتا ہے نہیں بیٹے کبھی کچھ ہونا میں آدھی رات کو میں تم کو لے لوں گا. یہ کرنے سے تو پورا معاملہ بگڑ رہا ہے کہ بچی کو ذرا کچھ ہوا میرے ابا میرے کو خود پہلے بولے کہ آ جاؤ میں جاری، چلیے اٹھ کر. یہ سب شریعت میں نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اتنا بھیک مانگی چالا کرتے ہیں. مطلب لڑکا جو ہے شادی کرتا ہے لیکن ایک طرح سے وہ جاتا ہے ادھر، وہ نہیں آتی ادھر. اس کی اولاد ان کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے، مطلب ماموں پال رہے بچے کو، ماموں بھاگ رکھا میری بہن کو اولاد ہونے والی، اس کا باپ کہاں ہے بچے کا؟ وہ اس کے گھر پر ہے. اس کو فون میں بولے بچہ پیدا ہونے والا ہے، آ جاؤ آج فلاں ہے، ہاں میں آتا ہوں فلاں ہے. کیسی عجیب بات ہے. اب یہ اولاد جس کو یہ پتا چلے گا میں اپنے گھر پہ پیدا نہیں ہوا، میرا باپ آیا بھی نہیں تھا، پیدائش کے دواخانے میں نہیں تھا، میرے ماموں تھے، تو کس سے محبت زیادہ کریں گے؟ بولتے ماموں کی طرف کیوں زیادہ جاتا، اس کو ماموں سے انسیت کیوں ہے؟ تم نے پوری زندگی ان کے ماموں کو روایا نا، تو بچہ تو احسان مان ہوگا نا اپنے ماموں کا. سمجھے آپ بات کو، اس چیز کو سمجھیے. تو لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پہلی اولاد جو ہے میکے میں پیدا ہو.
بلکہ آپ کے پاس سہولت ہے تو اپنے گھر میں سہولت نہیں ہے تو آپ بات کیجیے کہ بھائی بچے گھر میں کوئی لوگ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے تو بہتر ہے. یہ بات میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ہے، زور زبردستی دباؤ یا رواج نہیں کی پہلا بچہ سب لوگ بھیجتے تو ہم بھی بھیجیں گے، یہ رواج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور والدین بھی بالخصوص اس چیز کو سمجھے، ورنہ بہت سی اور والدین کو پتہ نہیں جو ہوتا ہماری بچی ہم لے آ کے ڈلیوری کرائیں گے، ہماری بچی ہمیں کیوں آپ کر رہے ہیں؟ وہ آپ نے شادی کر دی ہے اس کی. ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھے سلف میں سے، انہوں نے کہا جب میرا نکاح ہوا تو میرے نکاح کے بعد میری ساس میری اجازت سے صرف میرے گھر پہ 3 بار آئی. میری ساس میری اجازت سے، مطلب اگر مائکے والے آ رہے تھے اجازت لے رہے اپنے داماد کی، صرف 3 بار آئی. اور اس کے بعد اس عورت کا انتقال اولاد کی پیدائش میں ہو گیا، وہ لڑکی کبھی اسی گھر نہیں گئی مائکے، کیونکہ اب شادی ہو گئی تو یہی اس کا گھر ہے، اب نہیں اس کو مائکہ، یہی اس کا گھر ہے. اب یاد رکھیے شریعت میں یہ اس کا گھر ہے. ہمارے پاس وہ معاملہ ہمیشہ کا ربا کے لینے والا ہے کہ ان سے جہیز دو، ان کے پاس بھیجو، ان سے خرچہ کرواؤ، بچی کو نوکری تم لگا کے دو، ہر چیز کراتے. کیسا ظلم ہے عجیب کہ بچے وہ آپ کے پیدا کریں اور جو تکلیف جھیلے وہ اس کا باپ اور اس کے بھائیوں. یہ کون سی عجیب بات؟ تو بہرحال شریعتاً یہ نہیں ہے، لوگوں نے رواجن بہرحال ایسی چیزیں بنا دی. السلام علیکم، میرا نام شاہ فیض ہے. آپ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ اولاد کے حقوق میں ایک ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کرے. یہ سپوز میں اپنے بچوں کے لیے پہلے سے ہی ماں ڈھونڈ لیتا ہوں اور آپ کے والد یا والدہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے اس سے نکاح کرنا، تو اس میں سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب لڑکی کے والد والدہ یا آپ کے؟ اچھا، میں نے سوال کیا کہ انہوں نے جو ہے ایک لڑکی کا انتخاب کیا کہ ان کو لگا کہ یہ لڑکی اچھی ہے، دیندار ہے، اور اس کے بعد چونکہ ایک ماں تلاش کرنا ضروری ہے ایک اچھی لڑکوں کی. اس کے بعد اگر ان کے گھر والوں نے، لڑکی کے گھر والوں نے انکار کر دیا اس لڑکی کے لیے، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز اپنے والدین کو آپ کو منانا ہوگا اس مسئلے کے اندر، اور ان کو بتانا ہوگا کہ میرا مقصد یہاں تقویٰ ہے، دینداری ہے، اور میں اس نیت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ اس کے لیے انتظار کیجیے. انتظار کیوں؟ تو آپ کی شرط ہے دینداری، مثال کے طور پر ان کی شرط کچھ اور ہے، خوبصورتی، مالداری، فلاں، تو آپ پھر انتظار کیجیے. آپ کہیے پھر میں انتظار کروں گا، آپ سوچیے، انتظار کروائیے. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لڑکے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں، بالکل آپ چلے جائیے. اس لیے کہ جو والدین نے آپ پر اتنی محنت کی، بچپن سے آپ کو پالا بڑا کیا، میں نہیں سمجھتا لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو ناراض کر کے اپنی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں ان کو منوائے، انتظار کریں. اور جب والدین دیکھیں گے بچہ واقعی میں اسٹبن ہے، سنتا ہی نہیں، انتظار کر رہا ہے، چاہے پھر 1 سال کیوں نہ ہو گیا وہ انتظار کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ خود نرم پڑیں گے، بولیں گے بھائی کیا ہے مسئلہ آپ کا بتاؤ. تو بتائیے آپ، میرا مقصد صرف دینداری ہے اور یہ تو میرا آپ کو رائے ہے. ہو سکتا ہے لڑکی کے والدین نہ کہہ دے تو معاملہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. میں صرف ایک رائے دے رہا ہوں آپ کو، آپ جا کے دیکھیے. بولیں اگر وہ جا کر دیکھیے انہیں پسند آئے ٹھیک، اور وہ لڑکی کے والے ہاں کہے تو پھر معاملہ چلے گا نا. تو کوشش کرے، سمجھائے، منائے اور ایک ماحول کریٹ کرے. اور انشاءاللہ اگر نوجوان ایسے ڈیمانڈ ڈالیں گے نا پیرنٹس کے سامنے کہ دیندار لڑکی چاہیے، تو انشاءاللہ دینداری ڈیمانڈ میں. آج لوگوں نے کیا کیا؟ بے دینی، بے پردگی کو عام کیا. بھائی ہم کو ایسی بہو چاہیے جو بغیر پردے کی رہتی. تو پھر کیا ہو گیا؟ مارکیٹ میں ایسا پروڈکٹ آنا شروع ہو گیا جو بغیر پردے کا. اس لیے کہ والدین نے بولنا شروع کیا بیٹا پردہ اتارو، شادی نہیں ہوگی ورنہ. سمجھ رہے اس بات کو؟ آپ نے ڈیمانڈ ڈالا نا، پروڈکٹ ویسے آئے. اب جیسا جہیز کا میں نے بتایا آپ کو، کچھ لوگ ہوتے جہیز مانگ کر لیتے، کچھ لوگ سیدھے نہیں مانگتے. BEd لڑکی چاہیے، زندگی بھر لائیں گی ہے نا، اور وہ بھی باپ سسر لگا کے دے اس کو گورنمنٹ جاب، تو زندگی بھر لائیں گی. مرغی جو ہے ہر روز سونے کاٹنا ہے تو کیا برا ہے نا، ایک بار کاٹنے سے چلتے رہو. تو ویسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں. تو جب لڑکوں نے DEd کا ڈیمانڈ ڈالا تو آپ دیکھیے ہر لڑکی DEd کر رہی ہے، کیونکہ والدین سمجھ گئے کہ DEd نہیں رہیں گی تو بچہ نکاح نہیں ہوتا، تو کرا رہے ہیں. ڈیمانڈ کریٹ کیجیے دینداری. تو دیکھیے آپ پھر لوگ دین پہ اڑ جائیں گے، اس لیے کہ لوگ پسند کر رہے دینداری کو. آج ہم نے دینداری پسند نہیں کی نوجوانوں نے، اس کی وجہ سے والدین بچیوں کو دیندار بننے بھی نہیں دے. بولتے اتنا دیندار ہوں گے بیٹا تم، لڑکا اس لائق نہیں ملے گا، بہت مشکل ہوں گی آپ کی شادی. ہے نا، ہو رہا ہے ایسا. بلکہ دیندار لڑکوں کا رشتہ ریجیکٹ کرتے لوگ، نہیں بہت دیندار آپ کا بچہ، ہماری بچی کا جمے گا نہیں، وہ تو مہینے میں ایک بار نماز پڑھتی ہے، آپ تو روز بولیں گے 5 ٹائم نہیں جمیں گے. ایسے حالات آ رہے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ دینداری کو ترجیح دیں، والدین کو آپ منائیں. انشاءاللہ عزیز ایسے سب نوجوان سوچنے لگیں گے تو ایک ماحول انشاءاللہ عزیز ضرور کچھ نہ کچھ ایک زبردست تبدیلی آئیں گی. کسی نے ایک سوال کیا، کیا والدین کی بات سننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے والدین کی بات یا کسی بھی انسان کی بات جو مانی اور سنی جائیں گی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہی ہوں گی. تو اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کہیں تو آپ نہیں مانیں گے، فرمانبرداری کی کہیں تو آپ مانیں گے. ہر بات اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت اگر ہو تو ہی مانی جائیں گی. تو اگر والدین نافرمانی کہیں تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے. جی السلام علیکم، میرا نام وسیم ہے، میں کارپینٹر ہوں. فیض میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر والدین کے اولاد کے اوپر والدین کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کو خرچ دے، اگر وہی والدین اپنی اولاد سے ناجائز کام کے لیے خرچ مانگے تو وہ اولاد کیا کرے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اولاد کے لیے ضروری کہ والدین پہ خرچ کرے، لیکن اب وہ والدین اولاد سے ایسی چیز کے لیے مانگے جو ناجائز خرچ ہو تو اس معاملے میں بچے کیا کریں؟ تو اس معاملے میں دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے آپ ان کو منائیں اور سمجھائیں.
اس لیے کہ ماحول معاشرہ بھی دیکھنا ہوتا ہے جہاں آپ بات لاگو کریں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایسے بہت سے والدین ہیں یا بہت سے بوڑھے لوگ ہیں جو پوری زندگی جوانی جب ان کو کسی نے سمجھایا نہیں مختلف نشے مختلف چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں چونکہ وہ سماج میں کامن ہوتی ہے لوگ اس کو کرتے ہیں. اب جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں بچوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط ہے تو بچے ان کو فورس کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ مت کرو یہ مت کرو, جبکہ ایک عمر کا پورا مرحلہ گزار کے پوری زندگی گزار چکے ہوتے ہیں اب سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں آپ کو ان کے سائیکولوجیکل ان کی ڈیولپمنٹ کیا ہے وہ کتنے شعور اور سمجھداری پر ہے ان کی عمر کا کیا تقاضا ہے اور ان کے ڈیمانڈز کتنے حرمت یا حرام کی طرف ہے اس کا موازنہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے آپ اس چیز کو آپ کو دینا ہی پڑے گا. یہ راہ ہے یاد رکھیے. اس لیے کہ حکم تو نہیں ہے دینے کا لیکن چونکہ ایک والد ہے زندگی بھر نشہ کرتا رہا سمجھ لیجئے سگریٹ کا عادی تھا اب سگریٹ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے اس کے پھیپھڑے خراب سب ہے لیکن چونکہ وہ عادی اگر آپ بند کر دیں گے تو وہ تو بہت بیمار پڑ جائیں گے. کیا کرے یہ عمر بھی نہیں اس کی اصلاح کی تو یہاں مجبوراً بچوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے ایسے والدین پر اس لیے کہ اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے. سمجھا بات کو. تو یہاں آپ کے دل سے کراہت ہو لیکن اس لیے کیا اس کے بغیر جی بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس ماحول معاشرے میں وہ چیز عام تھی تو بحالت مجبوری کراہت کے ساتھ دے سکتے اور تاکید اور نصیحت ہمیشہ کرتے رہے اور کوشش کرے علاج کا کوئی طریقہ ہو تو اس علاج کے ذریعے یا حرام کام سے مراد ایسے کام جو غیر شرعی ہو کہ کہیں جا کے چڑھاوے چڑھانا ہے کہیں جا کے سر ٹیکنا ہے کہیں جا کے فلاں کرنا ہے تو اس معاملے میں آپ ان سے یہ کہیں یہ پیسے میں نے آپ کو دیا اب آپ کیا کرتے یہ آپ کا مسئلہ ہے جا کے آپ شرک کرتے یا بدعت کرتے یہ آپ کا مسئلہ میں نے آپ کو پیسے اچھے کام کے لیے دیا استعمال کا آپ پہ چھوڑتا ہوں اب وہ جو استعمال کرے ان کا ذاتی مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ کو ہو جائیں گے لیکن والدین کو آپ کو خرچہ دینا ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول اور نوجوان نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے والد میرا پورا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلایا جب والد آیا تو کہا کہ میں نے سنا تم اپنے بیٹے کا پورا پیسہ خرچ کرتے ہو تو اللہ کے رسول میں جائز خرچوں کے لیے کرتا ہوں میرے لیے اور جو چھوٹے بہن بھائی ہے اس کے کون کھلائیں گا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو بلایا اور کہا تم میرے باپ کی شکایت کرنے آتے میرے پاس جبکہ وہ جائز چیزوں کے لیے تھا کہا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. حدیث علماء لکھتے ہیں کہ بیٹے کا مال بھی باپ کا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آپ کا مال آپ کے والد کا ہوتا ہے لیکن اگر وہ حرام کام میں خرچ کریں تو آپ ان کو یہ کہہ کر دیں یہ پیسہ میں نے آپ کو دیا اب کیا کرتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ. سمجھا. تو آپ بری ہو گئے کراہت سے دی اور بری ہو جائیے باقی وہ جا کے جہاں بھی کرے وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اس گناہ میں آپ شامل نہیں. کسی نے سوال کیا اگر ماں نوکری کرنے والی ہو اور دن بھر وہ بچے کو چھوڑ کر جاتی ہے تو وہ بچہ دودھ سے محروم رہتا ہے تو ماں کیا کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اس کا جواب دینا ہوگا. دیکھیے سب سے پہلے بات دودھ پلانا تو بچے کا حق ہے اور قانوناً ہر عورت کو اختیار ہے اگر اس کا بچہ ہے تو اس کو دودھ پلانے کے لیے چھوٹ دینا ہوتی ہے چاہے وہ عورت کسی کمپنی میں کام کرے کسی اسکول میں جاب کرے یا کہیں بھی کرے. یاد رکھیے یہ قانون ہے ہندوستان کا قانون ہے دستور کے اندر کہ وہ عورت جس کو بچہ ہو اس کو آپ کو چھوٹ دینا پڑے گی اس کو دودھ پلانے کا وقت دینا پڑے گا اور اس کے لیے کمپنیوں میں اسپیشل رومز بنانا پڑیں گے آپ کو کہ وہاں اس کا بچہ لایا جائے گا وہ دودھ پی کر جائے گا. تو قانون نے بھی بچے کے دودھ پینے کا حق جو ہے باقی رکھا ہے تو لہٰذا اس رائٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھی ہو آپ کو اختیار ہے اس ادارے سے کہیے میرا بچہ ہے اور دودھ پلانے کے لیے مجھے اتنا وقت چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں نہیں سہولت نہیں ہے اتنے دور جانا پڑتا ہے تو اس معاملے میں یاد رکھیے اگر مجبوریاں ہیں آپ کی کوئی سہولتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کوشش کریں جب آپ واپس آئے تو اس کا وہ حق اس کو جو ہے پورا جتنا ہو سکے دینے کی کوشش کرے لیکن ہرگز یہ نہ ہو کہ وہ دن بھر تو ہم دور رہتے تو جانا تو چھوڑائی دو اس کو عادت نانی نانا کے پاس دے دو یا دائی دادا کے پاس اس کو بوٹل کا دودھ پلائیں گے میں اس کی اجازت تو نہیں دوں گا اس لیے کہ بوٹل کا دودھ بچوں کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ جو امیونٹی ان کی ڈیولپ ہونا چاہیے وہ ماں کے دودھ سے ہی ہو سکتی ہے بوٹل سے یا دوسرے جانوروں کے دودھ بعد میں نشو و نما کے لیے اچھا ہے وہ دودھ بچپن میں نہیں ہے تو لہٰذا آپ جب بھی پھر آئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. جی السلام علیکم فیض بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی والدین کو صرف لڑکی ہو اور لڑکے نہ ہو تو اس کا حقوق والدین میں فرض ہوگا یا اس کے داماد پر ہوگا جس سے اس کا نکاح ہوگا. والدین کا ہاں والدین. اچھا بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اس کو پوری لڑکیاں ہیں تو وہ والدین کے حقوق کس پر آئیں گے ان لڑکیوں پر یا وہ داماد پر. تو اس معاملے میں یاد رکھیے اگر کسی شخص کو پورے لڑکیاں ہوں اور وہ نکاح ہو کر چلے جائے تو ان لڑکیوں کا یہ کام ہے کہ اپنی والدین کی خیر خواہی کرے اور جتنا ہو سکتا تعاون جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور مالی کچھ کر سکتے ہیں والدین غریب ہیں تو ان کا تعاون کرے لیکن یقیناً ان کا اصل گھر تو وہی ہے. ان لڑکیوں سے بھی انشاءاللہ پوچھنا ہی ہے اور اس داماد سے بھی نہیں اس لیے کہ داماد کے لیے اس کے والدین سے پوچھے لیکن اس داماد کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو سمجھے کہ اس آدمی کو سب لڑکیاں ہیں جو میرے نکاح میں اس کی بیوی ہے میں کوشش کروں کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے اس بچی کو بھیجو اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سہارا کوئی چیز نہیں ہے جہاں جاؤ تو ایسے وقت داماد کا کام ہے
کہ وہ اس چیز کا جو ہے خیال رکھے, ٹھیک ہے. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ان لڑکیوں پہ پوچھنا, اس لیے کہ لڑکیاں جب نکاح ہو جاتا ہے تو ماتحت ہوتی کسی, جب ماتحت ہوں گی تو ظاہر شوہر اجازت دے تو شوہر کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو خیال رکھے کہ اس بچی کو جانے دے. ہو سکتا ہے اس سے بھی برے لڑکیاں ہوں تو تب یہ بات اس کی طرف لوٹ آ سکتی ہے, تو اس ناطے وہ تھوڑا ان کو ڈھیل دے اور ان کے لیے سہولت پیدا کرے. لیکن بہرحال ان سے پوچھ نہیں ہے, اس لیے کہ پوچھ نہیں ہے, وہ ذمہ دار نہیں ہے. ہاں لڑکیوں کا کام ہے کہ کوشش کرے اپنے سسرال کو اتنا خوش رکھے کہ جب وہ اجازت مانگے ماں باپ کی خدمت کے لیے جانے دے, ٹھیک ہے. تو یہ کوشش کر سکتی ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا, لیکن داماد پہ اس کی ذمہ داری ہرگز نہیں آئیں گی. ہمارے والد صاحب جو اپنے بیٹے کو گھر میں رہنے کے لیے ان سے پیسے دیتے ہیں کہ تم اس گھر میں رہتے تو تم اپنا کام اپنا کرو اور گھر کے بھی کام کرو اور بہن کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ, اور والد کے اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک والد ہے جو اپنے بیٹے کو گھر میں رکھے, اس کا کرایہ چاہتے ہیں, شاید شادی شدہ بچہ ہے, بہنوں کی ذمہ داری بھی دیتے ہیں اور اپنا حق ادا نہیں کرے. دیکھیے ایک بات میں نے ایسا آپ کو بتایا, والد اگر آپ کا حق نہیں بھی ادا کر رہے, والدہ اگر آپ کا حق نہیں بھی ادا کرتی ہے تو آپ کو ان کی فرمانبرداری کرنی ہی ہوگی. اس معاملے میں آپ ان کے نافرمان نہیں ہو سکتے. آپ بتا سکتے کہ میرے پاس طاقت نہیں, حیثیت نہیں, صلاحیت نہیں, میں اتنا پیسہ نہیں دے سکتا ہوں, پھر بہنوں کی شادی کا بھی مسئلہ ہے یا بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں, بولیے آپ. لیکن بہرحال آپ ان کی, اگر وہ آپ کے پورے حق بھی مار دے تو آپ ان کی نافرمانی یا ان کے حق نہیں مار سکتے. سوال کا یہ ایک حصہ جو پہلے آیا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ بچوں کے لیے دوسرے بچوں کی پیدائش نہ ہونے دینا, ان کو قتل کر دینا, کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, کسی بھی انسان کے وجود میں آنے کے بعد اس کو پیدا ہونا اس کا بیسک رائٹ ہے. کسی بھی انسان کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. تو لہٰذا اگر کچھ بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو کچھ بچے پیدا نہیں کرنا ہے تو ان کو وجود میں آنے ہی مت دیجیے. وجود میں آنے کے بعد کوئی سوال نہیں کہ پھر ان کو آپ کچھ کرے, پیدا ہی ہوگا. انشاءاللہ اس کی تفصیلات فیملی پلاننگ کا جو عنوان ہے اس میں انشاءاللہ بہت تفصیل سے یہ عنوان رکھوں گا. جی السلام علیکم, میرا نام محمد فرید ہے. مرحوم ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ قرآن خوانی کرتے ہیں, تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ والدین جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں. تو دیکھیے جو والدین جس کے انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے وہ 3 چیزیں جو حدیث میں وہی ہے راستہ. پہلا کہ وہ ان کا کوئی کار خیر کر کے گئے ہو اس کو اور بڑھایا گیا. فار ایگزامپل اگر کسی کے والد یا والدہ نے کوئی چیز بنائی تھی, سے انسان فائدہ اٹھا رہے, اس کو کنٹینیو کیجیے آپ, فنڈنگ کے ذریعے, ریپیئر کے ذریعے, مینٹیننس کے ذریعے. سیکنڈ, کوئی اگر نالج چھوڑ کر گئے ہوں اس نالج کو آپ پھیلائیے لوگوں میں, جو اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے یا انسانیت کو فائدے کا, اس کو پرنٹ کیجیے, ریپرنٹ کیجیے, لوگوں تک پہنچائیے. تھرڈ, او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. تو دعائیں مغفرت آپ کے لیے بھی ہے بالخصوص, اور بالعموم پوری امت مسلمہ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کر سکتی ہے, لیکن بالخصوص والد. اس کے ساتھ ساتھ لڑکا کرے یہ اور افضل ہے لڑکی کے مقابلے میں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک شخص قیامت کے روز اللہ کے پاس جائے گا, اللہ اس کے ہاتھ میں نام عمل دے گا, وہ اللہ یہ عمل یہ عمل یہ عمل یہ تو میں نے نہیں کیا, مطلب یہ میں کر کے نہیں لکھا ہے میرے ثواب میں. تو اللہ کہیں گا یہ تیرا نیک لڑکا تھا جو تیرے موت کے بعد تیرے لیے دعا کرتا تھا, اس دعا کے بدلے میں نے تیرے درجات بلند کر دی, ثواب دے دی. لڑکے کے لیے کہا تھا, اسپیشل یاد رکھ. تو کوشش کرے دونوں, لڑکا لڑکی, لیکن لڑکا اگر ہو تو دعائیں خیر. اب اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے؟ 3 کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کر سکتے خرچ. وہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا ہے, اولاد والدین کی کمائی سے ہے. تو آپ کمائی ہے تو جو آپ اسپینڈ کریں گے ان کے نام سے انشاءاللہ خرچ کریں گے, ملے گا. دوسرا, ان کا عمرہ اور حج نہ ہوا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا اس معاملے میں آپ یہ کر سکتے ہیں, ان کے نام سے پیسہ دینا, حج و عمرہ کرنا, اور اگر ان کی کوئی نظر کے روزے ہو یا ان کے کوئی وعدے ہو یا وہ وعدوں کو آپ پورا کریں, اس کا ثواب بھی ان تک پہنچ جاتا. تو بس یہ چیزیں چند جو اولاد اپنے والدین کے لیے پہنچا سکتی ہے. اور رہا عام امت, تو ہم سب اپنے مردوں کے لیے مغفرت اور استغفار یا مغفرت کی دعا استغفار کر سکتے ہیں. اس کا بھی اجر ان کو اور اس کا فائدہ بھی ان کو انشاءاللہ. قرآن خوانی کا جو میں نے, ہاں بھائی نے جو سوال کیا قرآن خوانی, تو یاد رکھیے قرآن خوانی کا ثواب ملنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. کہ تو قرآن خوانی ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو عبادت ذاتی ضروری ہے. جیسا میری نماز اگر میں نہ پڑھوں تو کیا میرا بیٹا پڑھے تو چلے گا؟ نہیں. تو میرا قرآن مجھے پڑھنا ہے. ہاں میرا حج عمرہ کوئی اور کر سکتا ہے, وہ ایک الگ ہے. وہ بدنی عبادت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی, روزہ اور حج اس کے علاوہ نہیں. یاد رکھیے اس کے علاوہ تمام بدنی عبادتیں آپ کو میرے کو زندگی میں خود کرنا, اپنی نمازیں, اپنا قرآن, اس کا ایثار نہیں ہوتا. جیسا کہ امام جو ہے احمد بن حنبل اس کے قائل تھے کہ جو ہے انسان اگر میت کے لیے قرآن پڑھے یا 2 رکعت نماز پڑھے تو ملے گا. لیکن صحیح قول تو یہ اس معاملے میں کہ ان سے چوک ہوئی, اور صحیح بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ثواب نہیں پہنچتا سوائے اس کی جو باتیں میں نے بتائی ہیں.